لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق اللہ العظیم۔ یہ 5واں پارہ ہے، سورہ نساء کے 2 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ ان آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم ذرا طلاق کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں سورۃ البقرہ میں، اس کا ہم ترجمہ پڑھ کے سنا دیں گے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ 4 رکوعوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم اس کو شروع کر رہے ہیں رکوع نمبر 29 سے۔ اس کا ترجمہ پڑھ دیں گے صرف، کیونکہ طویل مسئلہ ہے، تقریباً 4 رکوع ہے۔ یہ طلاق سے متعلق ہے تفصیلات اس کے اندر، اور دوسری بات ہے میں کچھ ضمناً آ جائیں گے اس کے اندر۔ جو رکوع شروع ہو رہا ہے یہ اور وہ حیض کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ ایک گندی چیز ہے تو حیض کے دنوں میں تم عورت سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جس جگہ سے اللہ نے تم کو حکم دیا۔ بلا شبہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، سو جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات ضرور کرو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو خوشخبری سنا دو، اور تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ نہ بنایا کرو کہ نیک سلوک کرنا، پرہیز کرنا اور لوگوں میں صلح کرانا جیسے کاموں کے لیے قسم کھا کر چھوڑ دو۔ اللہ تو ہر بات کو خوب جانتا اور سنتا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے کوئی مواخذہ نہ فرمائے گا، لیکن جو قسم تم اپنے دل سے قصداً کرو گے تو اس پر اللہ تم سے مواخذہ فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں تو ان کو 4 ماہ تک انتظار کرنا ہوگا۔ اگر وہ دوران میں اپنی قسم سے رجوع کر لیں تو پھر اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا، اور اگر طلاقی کا عزم کر لیا ہے تو پھر اللہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے۔ اگر وہ عورتیں اللہ پر اور یوم آخر پر پورا یقین رکھتی ہیں، اور اگر اس مدت میں ان کے شوہر پھر مواقع یعنی پھر اگر واپس بلانا چاہیں تو ان کو حق زیادہ ہے کہ وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لیں، اور دستور کے موافق عورتوں کا حق وہی ہے جو مردوں کا حق ہے۔ عورتوں پر البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تو بڑا ہے ہی بڑا زبردست اور غالب اور بڑی حکمت والا۔ طلاق صرف 2 بار ہے، پھر یا تو عورتوں کو بطریق شائستہ یعنی اچھے طریقے سے نکاح میں رہنے دینا چاہیے، یا نیکی کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کر دینا چاہیے۔ اور یہ جائز نہیں ہے کہ جو مہر تم دے چکو ہو کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہیں گے۔ اگر تم کو اندیشہ ہے کہ وہ دونوں اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہیں گے تو عورت اپنے شوہر سے رہائی پانے کے لیے بدلے میں کچھ دے دے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حدود ہیں تو ان سے کہیں باہر نہ نکلنا، اور جو اللہ کے ان حدود سے باہر نکلے گا ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔
پھر اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے دے، اس کے بعد پہلے شوہر کو جائز نہیں ہے کہ اس عورت سے نکاح کرے جب تک یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ البتہ اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے اور عورت اور پہلا شوہر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر دونوں یقین کریں کہ اللہ کے حدود پر قائم رہیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ ان کو ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو رجعی طلاق بولو، طلاق دینے کے بعد آپ پھر واپس بلا لے سکتے ہیں، دے چکے اور ان کی مدت کے دن بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو حسن سلوک سے اپنے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ اچھے طریقے سے انہیں رخصت کرو، اور اس نیت سے اپنے نکاح میں نہ رکھو کہ ان کو تکلیف دو اور کوئی زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں ان کو یاد کرتے رہو، اور نیز تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں ان کو یاد رکھو اور عمل کرو جن کے ذریعے سے ہی تم کو نصیحت فرماتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر پورا علم رکھتا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت کے روز پورے ہو جائیں تو ان کو دوسرے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکا کرو جب کہ وہ آپس میں جائز طور پہ راضی ہو جائیں۔ اس حکم سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت پورا یقین رکھتا ہے۔ یہ تمہاری روح کا تزکیہ ہے، جسم کی پاکی ہے، بہترین صورت ہے، اور اللہ تو اس کی خوبی کو جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے جو پوری مدت تک دودھ پلاتی ہیں، اور دودھ پلانے والی ماں کا کھانا کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہے۔ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہیے، نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے اولاد کے سبب نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان و نفقے کی وارث پر بھی یہ ذمہ داری ہے۔ اگر دونوں ماں باپ آپس کے مرضی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہتے ہو تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو ان کا حق دستور کے مطابق دینا تسلیم کر لو۔ جو کچھ تم نے دینا طے کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی عورتیں چھوڑ جائیں تو یہ عورتیں 4 ماہ اور 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور جب عدت ان کے دن پورے ہو جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی کارروائی کرے دستور کے مطابق۔ اللہ تمہاری ساری باتوں سے خوب واقف ہے۔ اگر تم اشاروں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دل میں چھپائے رکھو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ تم ان سے اپنے لیے نکاح کی باتیں کرو گے، مگر یہ باتیں عدت کے دنوں میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن تم ان سے قول و قرار کا خفیہ نہ کرنا مگر یہ کہ دستور کے موافق کوئی بات کر لو، اور نکاح کا ارادہ ہرگز نہ کرنا جب تک عدت کے دن پورے نہ ہو جائیں۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے اور تمہارے دلوں میں ہے، اس سے بچتے رہو، اور یہ بھی معلوم رہے کہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے اور رحم کرنے والا۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دو تو دستور کے مطابق ان کو کچھ خرچ کے لیے ضرور دے دو۔ مقدور اپنے لیے اس کے مقدور کے مطابق ہے، اور تنگ دست کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق واجب ہے نیکوکاروں پر۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر ادا کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر عورتیں اپنا مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں، اگر تم مرد ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ بات پرہیزگاری کی ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کا جذبہ فراموش نہ کرو، بلا شبہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، ساری نمازوں کی پابندی سے ادا کیا کرو، اور خصوصاً بیچ کی نماز عصر کی نماز کا انتظام کیا کرو، اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو۔
اگر تم کو خوف ہو تو تم خواہ پیدل ہو یا سوار ہو، جس حال میں وہ نماز پڑھ لو، جب تم پرسکون ہو تو اللہ کو یاد کیا کرو، جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویوں کو چھوڑ جائیں اور وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک قرض دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، البتہ اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس قاعدے کی بات میں یہ جو وہ اپنے بارے میں کریں، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں کے اوپر یہ حق ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرما دیتا ہے تاکہ تم اپنی عقلوں سے غور و فکر سے کام لو۔ یہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کے آیات جو آپ کو پڑھ کے سنائی گئی ہیں۔ دوسرے پارے کی آیات ہیں، یہ تقریباً 4 رکوع ہے، یہ آیت نمبر 31 تک جو ہے 31 کا رکوع ہے یہ اور ایک صورت ہے، ہم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، وغیرہ بات تفصیل سے ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک صورت آئی ہے سورہ طلاق، اس کو بھی پڑھ لیں گے ترجمہ۔ یہ سورہ طلاق ہے، 28واں پارہ ہے اور سورت نمبر 65 ہے سورہ طلاق۔ شروع سے پڑھتے ہیں اس کو، بسم اللہ الرحمن، شروع اللہ کے نام سے رحمان الرحیم۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو، اور عدت کا شمار رکھو، یعنی گنتے رہو۔ اللہ سے ڈرتے رہا کرو جو تمہارا رب ہے، نہ تم ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، مگر ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کا کریں تو نکال دینا چاہیے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا تو وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تو کیا جانے شاید اس کے بعد خدا رجعت کی کوئی سبیل پیدا کر دے، یعنی واپسی کو کوئی راستہ نکال دے۔ پھر جب وہ اپنی میعاد اپنے کو پہنچ جائیں تو یا تو تم ان کو اپنی زوجیت میں رہنے دو قاعدے کے موافق، اور یا اچھی طرح علیحدہ کر دو، اور اپنوں سے 2 عادل مرد گواہ کر لو، طلاق کے وقت 2، اور اللہ ہی کی شہادت قائم رکھو۔ ان باتوں سے اس کو ہی نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر روز آخر پر یقین رکھتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہی اس کے لیے رنج و غم سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دے گا، اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ اپنے کام کو پورا کر دیتا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر لیا ہے۔ اور تمہاری مطلقہ عورتیں، یعنی تمہاری طلاق شدہ عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تم کو ان کے عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور جن کو حیض ابھی نہیں آیا ان کی بھی عدت یہی 3 مہینے ہیں۔ اور حاملہ عورتوں کی مدت بچے کا پیدا ہونا ہے، یعنی زچگی کے بعد۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں سہولت پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم پر نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کو اجر عظیم دے گا۔ طلاق شدہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، طلاق دینے کے بعد وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، اور اپنی استطاعت کے مطابق موافق ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو، اور اگر حمل سے ہوں تو بچے کی پیدائش تک ان کا خرچہ دیتے رہو۔ پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت دو، اور بچے کے بارے میں پسندیدہ طریقے سے موافقت رکھو، اور اگر باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو بچے کو اس کے باپ کے کہنے سے کوئی عورت دودھ پلائے گی، دوسری عورت۔ خدا نے اسے دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے، خدا کسی کو تکلیف سے زیادہ دیتا مگر اسی کے مطابق اس کو دیا ہے، اور خدا ان قریب تنگی کے بعد فراخی پیدا کرے گا۔ یہ ہے طلاق، سورہ طلاق کا پہلا 1 رکوع اس طلاق کے احکامات میں۔ اب آپ دیکھ لی کتنی تفصیل ہے طلاق کے قرآن میں، وہ 4 رکوع، یہ ایک
سورۃ البقرہ، صرف ترجمہ آپ کو سنایا گیا ہے. کتنے احکامات ہیں ہمارے پاس. طلاق بولے تو کیا ہو گیا؟ 1 2 3 گیٹ آؤٹ، ختم. کیا سب مذاق، مذاق، قرآن کا مذاق. طلاق، مسلمان اللہ کی لعنت میں اس معاملے میں اللہ ماشاء اللہ، مسلمان اس طلاق کے معاملے میں اللہ کی لعنت میں ہے اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ صریحاً قرآن کا مذاق کیا جا رہا. اور اللہ وہ احکامات دے کے بول رہے ہیں دیکھو ہمارے احکامات کا مذاق مت اڑاؤ بھی بول رہے ہیں، وہ انہی احکامات ہیں. لیکن آج کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ مسئلہ تو بڑا مشہور ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کام کسی کافر سے بھی لے لیتا. اللہ نے ایک مودی سے کام لے لیا، ختم. 3 طلاق بولے تو بیٹا چلے، اب خاموش بیٹھے ہوئے. اللہ بولا تو سننے تیار نہیں ہے. اللہ کی لعنت ہے یہ اس لوگوں کے اوپر کہ طلاق کو مذاق بنا لیا، ازواجی زندگی کو. اتنی تفصیل نکاح کے لیے، اتنی تفصیل نہیں ہے قرآن میں. نکاح کی جو باتیں کچھ بڑی معمولی باتیں ہیں، بس لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لینا، راضی ہو جانا، بس مہر کا تعین ہو جانا، ختم. قاضی کو بلا، گواہ ہونا ہے والد کا، ختم. برخات نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، شادی ہو گئی. طلاق بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. نکاح بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. نکاح بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. طلاق بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لیکن ہوا کیا یہاں پہ؟ اب نکاح کو مشکل، طلاق آسان. دین کو پلٹ دیے، اللہ کے دین کو پلٹ دیے. اللہ طلاق میں مشکل رکھا، اب نکاح کو مشکل کر دیے، طلاق کو آسان کر دیے. بھائی طلاق کے لیے تو مہینوں گزرنا ہے آپ کو. یہاں پہ نکاح کے لیے ہے اتنے، صبح میں بچی پسند آ گئی، شام میں نکاح، قصہ ختم. طلاق کے لیے تو مہینوں گزرنا ہے. ایک طلاق دے کے آپ کو 3 مہینے تک ٹھہرنا ہے. پھر وہ بیوی کو گھر میں رکھنا ہے اپنے کمرے میں. اللہ قرآن میں بول رہے ہیں یہ بات. کہاں ہیں مسلمان بتائیے اب؟ اللہ کی کتاب کے اوپر عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ اور پھر اس کے بعد اس لعنت میں جو گئے، کوٹ کچہری فلاں فلاں، اس کے بعد اور کیا کیا ہوتے ہیں، ذلیل، انہوں بھی ذلیل انہوں بھی ذلیل. دیکھیے کیسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. ہے ہی نہیں. اور نہ تو اللہ معاف کرے اس معاملے میں ہمارے بڑے لوگ رہنمائی بھی نہیں کر رہے ہیں زیادہ طور پہ، سمجھے. اور جاتے چناب یہ چلے گئے قلعے کو قاضی صاحب کے پاس، طلاق تو ہو گئی، تم چلو نکلو یہاں سے. کوئی کاؤنسلنگ کرنا، آپ کو بتانا ہے کیسا ہوگا. یہ قاضی کا کام ہے بھائی. کوئی مسئلہ طلاق کا ہے تو ان کو کاؤنسلنگ کرنا، ان کو بٹھانا، ان کو سمجھانا. دیکھو اللہ یہ بول رہے ہیں قرآن میں، اور قاضی یہ بول رہے ہیں. کچھ بھی نہیں. صدر قاضی صاحب ان کا اسسٹنٹ رہتا، چلو بھائی ان کے پیسے لے لو، تم فیس لے لو، چلو ان کو لکھ کے دے دو، طلاق ہو گئی. کہ قاضی صاحب یہ کر رہے ہیں. کیسے لوگوں کو بٹھا دیا گیا، کیسے لوگ بیٹھ چکے ہیں امت کے اوپر. قرآن سے ناواقف ہیں، قرآن کے منشے سے ناواقف ہیں. ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. مسلط ہے عوام کے اوپر یہ لوگ. ارے بھائی آج کل وہ غلط کر کے ناکے میں گئے تو وہ غیر مسلم کاؤنسلنگ کر رہا، اماں ایسا کیوں کر رہے ہیں، اچھا نہیں ہے، تم مت کر لو، رجوع ہو جاؤ، پھر تم کو عدالت ہے، یہ ہے فلاں فلاں، عزت چلے جاتی. غیر مسلم کاؤنسلنگ کر رہا، اور قاضی کر رہا ہی نہیں. چلو فیس جمع کرو، ختم، لکھ کے دے دو، قطع ختم. یہ اسلام کے دشمن ہے میرے بھائی. قاضیاں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. بہرحال بات بڑی اسی لیے کہہ رہا ہوں میں، کتنے گھرانے تباہ اس سلسلے میں، کتنے جناب علی زندگیاں تباہ ہے خاص طور پہ. اللہ محفوظ رکھے. تو طلاق کے سلسلے میں جو باتیں آپ کو سنائی گئی نا قرآن کی، یہ تو میں ترجمہ پڑھ دوں اور حوالے بھی دے دوں. دوسرا پارہ ہے تقریباً 4 رکوع 31 تک. آپ گھر میں جا کے پڑھو اس کو، ایک نہیں 10 دفعے پڑھو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اور ایک سورہ طلاق کو دے دوں میں آپ کو، وہ بھی پڑھیے آپ تفصیل سے جا کے، آپ سمجھے. ہم وہ قرآن تو نہیں پڑھتے، وظیفے پڑھتے بیٹھے ہوئے. یہ کر لیے تو میرے کاروبار میں برکت ہوگی، وہ کرے. ارے قرآن کے اوپر عمل کرے تو برکت ہوتی بھائی. تم اتنی دفعے یہ وظیفے وہاں بیٹھ کے اتنی دفعے درود پڑھے تو ارے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. اللہ کیا بولے؟ طلاق پڑھو آپ، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرو. اگر طلاق کا مسئلہ ہو گیا تو اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، بشرطے کہ میرے سے ڈرتے ہوئے طلاق دو. تم
کوئی راستہ نکالے گا، پریشان مت ہو تم اس کو چھوڑ دیا ہے تو. یہ بول رہے ہیں اللہ وظیفوں کے پیچھے پڑے ہوئے، تسبیح لے لے کے وہاں کیا ہونے والا ہے اس سے؟ کا پیٹ بھرتا آپ کو وظیفوں سے؟ ارے کیسی بات بھائی، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اور کیا آپ نے کبھی؟ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. اتنے بھائی کبھی سوچو تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں ہمیں کہ بھی کیا کر رہے ہیں لوگ. آخر عوام تو جاہل ہے بھائی، لیکن آپ سخت امت کے جو لوگ ہیں نا خاص طور پہ ان کے متعلق کیا بات ہے اور کرنے کی بات ہے. اب یہ آیت جو ہم پڑھے تھے اس کو کریں گے ہم. سب سے پہلے اب تشریحات. سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ دیکھیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ نے مردوں کو عورتوں کا نگران، محافظ، سرپرست بنایا ہے. اور اس کی وجہ بھی ایک ہے کہ اللہ نے عورت کے اوپر مرد کو ایک درجہ دیا ہے فضیلت کا، اور اس وجہ سے بھی دیا کہ وہ اپنی محنت کی گاڑی کمائی لا کے خرچ کرتا ہے. ایک وجہ یہ ہے من اموالہم. اس کے بعد فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. پس جو نیک بیویاں ہیں، فرما بردار بیویاں اپنے شوہروں کی، حافظات للغیب، اور ان کے غیاب میں شوہروں کے مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی، اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہیں جیسا کہ اللہ نے حفاظت کیا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. اب اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ، اب یہ تفصیلات آپ پڑھے ہیں نا، وہ طلاق کی باتیں وہ ذہن میں رکھیے، بات تو سمجھ میں آئے گی، نہیں تو پھر نہیں آئیں گی بات. اسی لیے میں پہلے ترجمہ پڑھ کے سنا دوں آپ کو. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے پہلے نیک بیویوں کی صفات بتا دی اللہ تعالیٰ. نیک بیوی فالصالحات، صالح عورت، باعمل عورت، با کردار عورت، خانتاتن، اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والی عورت، حافظات للغیب، شوہر کے غیاب میں اس کے مال کی، اس کی عزت کی، سب کی حفاظت کرنے والی جیسا کہ اللہ محافظ ہوتا ہے. یہ بات سب سے پہلے ان کی تعریف کی گئی، سب سے پہلے بیویوں کی تعریف کی گئی. اب ظاہر ہے کہ جب تعریف ہوتی ہے تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے نا. بعض وقت سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتا، اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ آپریشن کرنا پڑتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے معاشرے میں. دونوں چیزیں ہیں بھائی، انسان ہے بھائی، حضرت انسان ہے یہ، سمجھے؟ یہ اگر اچھا ہے تو سب سے اچھا، فرشتوں سے اچھا ہے. اگر انہیں بگڑ گیا نا تو شیطان بھی اس کی پیروی کرتا پیچھے. تو باس ہے میرا بولتا شیطان بھی. انہیں بگڑا تو انہیں اچھا ہے تو پھر فرشتے سجدہ کرے اس کو. اتنا بڑا مقام ہے حضرت انسان کا، اشرف المخلوقات. یہ اگر بگڑ گیا تو پوچھے مت، خون کے ندیاں بہا دیتا پھر. اسی لیے یہاں پہ سب سے پہلے نیک بیوی کا تعارف کیا گیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. ہاں، اگر کوئی ایسی بیوی ہے جو شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، فرما برداری نہیں کرتی، بلکہ شوہر کے سامنے سر اٹھا رہی ہے، یعنی بغاوت پہ آ گئی، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے شوہر کی بات کو، اس کی اطاعت کو. تخافون، تمہیں اس بات کا اگر خوف ہو، اندیشہ ہو کہ وہ تمہارے سامنے سر اٹھا رہی ہے، تمہاری فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں پہلا کام تم کو یہ کرنا ہے، فعظوہن، بہت اچھی نصیحت کرو انہیں، اچھے طریقے سے سمجھاؤ انہیں، اخلاق سے سمجھاؤ، حکمت سے سمجھاؤ، ادب سے سمجھاؤ، اس کا مقام بتاؤ، آخرت کی یاد دلاؤ، جنت کی یاد دلاؤ، قرآن اور سنت بتاؤ انہیں اچھی طریقے سے. پہلی شرط ہے یہ، شوہر کو حکم دیا جا رہا. اور فعظوہن، اچھی طریقے سے، پہلی بات، پہلی کام کیا ہے؟ اچھی نصیحت ہونا. یہ بھی کچھ دن آپ کر کے دیکھ لیے، اس کے بعد بھی وہی حالت ہے بیوی کی، بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ فارمولہ بتایا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ تم بیوی سے الگ ہو جاؤ. بیوی سے الگ ہو کے کہیں دبئی کو نہیں جانا، گھر میں کمرے میں رہنا بیوی کے ساتھ. سنیں، ہم بیوی سے الگ ہو گئے تو نکل جاتے کہیں بھی تفریح کو،
یہ منع ہے. لفظ استعمال کیا کیا قرآن نے کہ تم ان سے بستر سے الگ ہونا ہے، کمرے سے نہیں. مضاجع بستر، اس بستر سے الگ ہونا ہے اور کمرے میں رہنا. وہجروا، حجرہ کمرہ، کمرے میں بستر الگ کر لو، ختم، بس دونوں الگ ہو جانا ہے. دوسری نصیحت ہے یہ، اس میں کچھ احادیث آتی ہیں نا. اب بھی ظاہر ہے کہ پہلا اسٹیپ تو یہ بتایا، دوسرا اسٹیپ ہے اب بیوی شوہر کو الگ ہی کر دیا، بالکل انہیں وہاں سو رہے تو انہیں یہاں سو رہے، ایک جگہ نہیں سو رہی. تو ظاہر ہے کہ اب بیوی کو اگر کچھ، بیوی یا شوہر دونوں میں انسان دونوں کے اندر کشش ہے نا. اب یہ کشش ہے، اسی لیے دونوں کو ایک جگہ رکھا اللہ. اور رکھ کے کیا بولا اللہ؟ اس سلسلے میں حدیثیں آتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ جب شوہر اور بیوی کے درمیان میں ایسا جھگڑا ہو کہ اگر اس نوبت یہاں پہنچ جائے کہ بستر الگ کر لے، انہوں الگ سو رہی، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر بیوی کو چاہے کہ اچھی طریقے سے میک اپ کر کے رہنا کمرے میں. کیا رہنا؟ بناؤ سنگار کر کے رہنا، تاکہ شوہر کا ٹینشن ختم ہونا، غصہ ختم ہو جانا، اور وہ بھی ادھر مائل ہو جانا، تاکہ مسئلے کو اللہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ دونوں کے اندر ایک کشش ہے، ایک کشش ختم ہو گیا، دونوں مل گئے اگر خواہشات کے جذبات میں، سب ختم ہو جاتا قصہ. اللہ کا منشا یہ ہے. اب انہیں گھر میں جناب یا الگ بول کے نکل کے کہیں بھی چلے گیا اور نفرت بڑھتی اور ٹینشن بڑھتا، ہو سکتا ہے کہ انہیں بعد میں کہیں دوسری جگہ بھی چلے آتا. ایسے بھی یہ چیزیں، شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے، اور پھر اس کے دماغ میں پہلے سے 1 سے 4 کی اجازت ہے میرے کو بول کے، وہ بھی ہے ڈینجر مسئلہ. وہ 1 سے 4 کا بھی مسئلہ ہم غلط سمجھیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو کبھی کیا ہے سو جو اللہ رکھا ہے قرآن میں. 4 کا مسئلہ، 4 حکم نہیں ہے وہ کبھی بھی، ناگزیر حالات میں آپشن رکھا ہے ایک اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی نا، سب سے پہلے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پہلا ہے. آگے چل کے فرمایا اگر یہ بھی نسخہ کام نہیں آیا، فارمولا، تو تیسرا کیا ہے؟ اب وَضْرِبُوهُنَّ، مارو. لفظ مارنے کا لفظ ضربا. ہم کیا بول رہے ہیں؟ ضربا کہ ہم نے پٹائی کرنا ہے، ویسا نہیں ہے معاملہ. ضربا قرآن میں بہت معنوں میں مثال بیان کرنے کے لیے بھی قرآن میں ضربا کا لفظ آیا ہے. ضرب اللہ مثلا ہے نا، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، اور بہت سے آتے ہیں. ہم نے قرآن آسان کرنے کے لیے بہت سارے مثال بیان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ بھی آتی ہے نا، اس میں ضرب اللہ. تو بہت سارے ضربا کے معنی عربی زبان میں کوئی پٹائی کرنے کے نہیں ہیں، تنبیہ کرنے کے آتے ہیں. اسے مارنا الگ ہوتا ہے، مارنے کا وسیع لفظ ہے. ایک آپ کا کسی جھگڑا ہو گیا، کوئی دشمن ہے، انہیں بھی آپ کو مارتا، آپ بھی اس کو مارتے، یہ بھی مارچ ہو گیا نا. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ انتقام ہوتا ہے آپ کا، یہ غصہ ہوتا ہے اس میں. ایک باپ بھی اپنے بچے کو مارتا ہے، بیٹی کو مارتا ہے. تو باپ جب بچی کو یا اپنی بیٹی کو مارے گا تو کیا اس کے مار میں انتقام ہوگا؟ بولو. ایک ٹیچر بھی مارتا ہے بچے کو اسکول میں، کیا اس کے مار میں انتقام ہوگا؟ بھائی لفظ استعمال کیا گیا تو عقل بھی تو اس سوچو آپ. ہاں خالی لفظ کو پکڑ لے کے قرآن کے خلاف جانا، وہ جو پورے جو ہے نا اس قرآن کے دشمنا یہی بیان کرتے ہیں آ کے. دیکھو قرآن میں عورتوں کو مارو مارو بولا، اس قسم کی آیتیں پیش کرتے ہیں وہ لوگ. آپ دیکھتے ہوں گے کبھی بھی بیٹھ کے، اور یہ بالکل یا طور پہ ان پڑھ مولوی کو بلا لے کے اس سے بحث کرتے، انہیں ہار جاتا، قصہ ختم، انہوں جیت جاتے. تو بات یہ کہی گئی ہے کہ وَضْرِبُوا. اب یہ ضربہ کا لفظ آیا، ایک دشمن کو بھی مارتا ہے، ایک باپ اپنے اولاد کو بھی مارتا ہے، ایک ٹیچر اپنی جناب علی اسٹوڈنٹ کو بھی مارتا ہے. یہ ماروں میں فرق کیا ہے؟ اب ٹیچر کا جو مار ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اس کی تربیت ہے. اب باپ کے اندر جو مار ہے اس کی بھی تربیت ہے. اب دونوں مار ہیں، یہ دونوں کے اندر رحم، رحمت اور ہمدردی ہے، انتقام نہیں ہے. اسی طرح اب عورت کا مقام کیا ہے؟ عورت کو اسلام نے ہمیشہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کیا ہے. جو بیٹی ہے تو باپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، بیوی ہے تو شوہر پہ ڈیپینڈ ہے، شوہر نہیں ہے، باپ بھی نہیں، کوئی بھائی وغیرہ ہے تو اس کے ڈیپینڈ کہیں نہ کہ انہیں ڈیپینڈ ہے، انہیں سمجھے. اب جب تک
بیٹی تھی، باپ ذمہ دار تھا، باپ کھلا رہا پلا رہا سب کچھ کر رہا، تربیت کر رہا، کبھی باپ مارا ہی منا، کبھی زندگی میں نہیں مارا، اور وہ بھی بڑی عمر میں نہیں مارا، ابھی تو چھوٹی تھی معصوم تھی تب مارا، کچھ بھی نہیں کری تھی. وہ مار اس کے لیے آگے چل کے ایک نعمت بن جاتا. وہ مار چاہے ٹیچر کا مار ہو چاہے ماں باپ کا مار ہو، وہ آگے چل کے اس کے لیے نعمت بن جاتا ہے. وہ اگر نہیں مارتے تو نہیں سدھرتا تھا، پھر اس کی مار کی وجہ سے جناب آگے اتنی ترقی کرا، اتنا بڑا بنا، انہیں سیدھے راستے پہ ہے. اب ظاہر ہے کہ باپ نہیں ہے، باپ جناب علی اب شادی کر کے شوہر کو دے دیا، اب وہاں پہ کوئی غلطی ہوں گی تو باپ آ کے ماریں گا، اب کون نصیحت کریں گا؟ اس کو شوہر ہی کریں گا نا. اب تو ظاہر ہے کہ باپ کی ذمہ داری پوری اب شوہر ادا کر رہا اب شادی کے بعد. تو کبھی ایسے اگر حالات ہو گئے تو باپ کے مقام پہ شوہر ہے، اب وہ اپنی بیوی کے اوپر یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس کے لیے وہ کام بھی کرے جو باپ کر سکتا ہے. کبھی نصیحت کے لیے، تربیت کے لیے، انتقام کے لیے نہیں. یہ ہے ضربہ کے معنی. ضربہ کے معنی نہیں ہے مارنے کے پیٹنے کے نہیں ہے. ہمارے پاس یہ لفظ کا ترجمہ ایسا کر دیا، جاہلاں بھی کر دیے، وہ بھی کر دیے، مارو مارو بولے تو ایسا ہوتا ہے. نہیں ہے وربا، کیونکہ اوپر سے بات آ رہی ہے، کیا بات آ رہی ہے؟ اصلاح کی بات آ رہی ہے ساری، تو اس کو اس کی دیکھنا پڑے گا آپ کو. وَضْرِبُوهُنَّ، آگے چل کے کیا بات فرمائی؟ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ. سنو، یہ ساری ہو گئی ہے نا، اس کے بعد اگر عورت نادم ہو جائے، بیوی نادم ہو جائے اور غلطی کا اعتراف کر لے اور شوہر کی اطاعت شروع کر دے، تو اللہ اب شوہر کو تنبیہ کر رہے ہیں. خبردار اگر وہ اصلاح کر لے، باپ کی بات مان لے، تو خبردار اس کے اوپر زیادتی کرنے کا کوئی ہیلا حوالہ تلاش نہیں کرنا. ہمارے پاس ہوتا یہی، بیوی سدھر بھی گئی تو جناب یعنی اس کے دماغ خراب ہو گیا، اس کا دماغ سڑ گیا، تو اب کیا ہوتا؟ اس کو ستانے کے طریقے نکالتے ہیں بیوی کو. تقریباً گھروں میں یہی ہوتا ہے، بیوی کو ستانے کے طریقے نکالتے ہیں، اب بہانے ڈھونڈتے ہیں. خاص طور پہ ساس تو ملکہ بنا بھی رہتی گھر کی اپنی، سمجھے، انہیں تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. یہ مسئلہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا تنبیہ کیا ہے؟ فَإِنْ أَطَعْنَا، اگر وہ تمہاری اطاعت کر رہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ، کہ پس اس کے اوپر زیادتی کرنے کے لیے کوئی ہیلے حوالے کے راستے مت ڈھونڈو تم، کیونکہ اللہ نے تم کو اس کے اوپر ایک گریٹ درجہ جو دیا ہے نا، پاور، اس کا غلط استعمال مت کرو بول رہے اللہ. وہ تمہارے ماتحت ہے وہ. اور اللہ یہ فرماتے ہیں جو ماتحت لوگ ہیں نا ان پہ کبھی زیادتی نہیں ہونا، بلکہ ان کے قصوروں کو معاف کر دینا. اور یہ حکم دیا کیونکہ بیوی ماتحت ہے، اس کو ایک گریڈ ملا، تھوڑا پاور ہے، اور وہ پاور کے اوپر ناچ رہا ہی نہیں. تو اللہ آگے چل کے کیا فرما رہے؟ تم کو اپنی بیوی کے اوپر جو پاور ہے نا، اللہ کو کتنا پاور ہے تمہارے اوپر معلوم؟ پھر یہ بھی سوچ لو. یہ بولا اللہ آگے چل کے، ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ بہت بلند ہے، سب سے بڑا ہے وہ. تم کو تھوڑی سی بڑائی کیا دے دی کہ اس میں ناچ رہے تم، ہاں کود رہے تم کتنی باتیں ہمارے خلاف کر رہے ہیں تم اللہ کے، تم کتنی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کے. ہم کو پاور نہیں ہے تم کو عذاب دینے کا، لیکن پھر بھی ہم تم کو معاف کر رہے ہیں. تم بھی کرو، تم کو پاور دیا تو انتقام لیتے تم. ہاں میرے کو کتنا پاور ہے نہیں معلوم، کیا کر سکتا ہوں؟ کتنی نافرمانی کر رہے تم اللہ کی، بولو صبح سے شام تک. اب بیوی کو بول رہے میرا نافرمانا ہوگا، بیوی بولے ارے آپ کتنے نافرمان ہیں اللہ کے، دیکھ رہے ہیں آپ، کبھی اور کریں آپ. اگر اللہ بھی وہی کرے تو پھر تو تم کر رہے ہیں اپنے بیوی کے ساتھ. اگر تمہارے ساتھ اللہ کرے تو پھر اللہ جو چاہے کر سکتا ہے پھر، کیونکہ وہ تم سے تمہارے اوپر بڑا ہے، وہ علیاً کبیرہ ہے، وہ اعلیٰ ہے اور سب سے بڑا ہے. اس کے اختیار ہے، بہت عذاب دے سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، جب کرے گا پکڑ سکتا ہے تم کو. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ڈھیل دے رہے ہیں، توبہ کا موقع دے رہے ہیں، سنبھلنے کا موقع دے رہے ہیں. تو تم بھی دو نا بیوی. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ انسان اپنے سینے میں دل رکھتا ہے یار، سمجھے آپ. اگر آپ کتنی بھی مخالفت ہو جائے، اگر آپ کا رویہ اس کے ساتھ صحیح ہے تو وہ ضمیر جاگ جاتا ہے سامنے والے. لیکن موقع دینا چاہیے. بیوی ہے وہ آپ کی شریک حیات ہے، لیکن ہے اگر کچھ خامیاں تو اس خامیوں کو دور کرنے کا اللہ طریقہ بتا رہے ہیں. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر سے ڈیل کرو تم اپنی بیوی کو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے. بات یہاں تک پہنچی نا، اب یہ سوپ بھی فیل ہو گئے اس میں. اب وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، نہ بیوی سدھرنے تیار ہے نہ شوہر سدھرنے تیار ہے، دونوں مل کے بھی. تو آخری فائنل بات ہے اب کیا کرنا ہے اس کے بعد.
وہ دوسری آیت نمبر 35 میں ہے. دیکھیے بابا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر بات یہاں تک پہنچ گیا کہ دونوں آپس میں مخالف ہوتے کہ ملنا ہی نہیں چاہتے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اب کیا کرو تمہارے خاندان سے ایک کسی بڑے بزرگ کو اور اس کے خاندان سے ایک بڑے بزرگ کو بلا کے بیٹھک کراؤ، وہاں پہ پنچ کراؤ. ایک بیوی کی طرف سے آدمی آنا چاہیے اور ایک شوہر کی طرف سے خاندان، اس کے خاندان بیٹھ کے وہ بڑے لوگ آگے کوئی تصفیہ کرنا. کیا بتا رہے ہیں اللہ قرآن میں؟ کبھی ہوئی بیٹھک ایسی ہمارے پاس؟ بتائیے آپ، کوئی گھر جو طلاق ہوا ہے بتائیے، کوئی مثال مل رہی کیا اس کی؟ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا، اللہ کا حکم ہے. کیا بول رہے ہیں اللہ؟ تم کو یہ کرنا ہے پہلے، کوٹ کچہری طلاق الاق نہیں، طلاق نہیں، اب طلاق نہیں ہے ابھی تک، بات ابھی اصلاح کی چل رہی ہے. اب پہلے تو صرف شخصی طور پہ کہا گیا کہ تم دونوں کر لو آپس میں، دونوں بھی اگر نہیں ہیں تو پھر تیسرا اب آئے گا تمہارے ایک خاندان سے ان کے ایک خاندان سے، اور وہ بیٹھ کے دونوں کی کیا شکایت ہیں بیٹھ کے وہ سنیں گے، اور جہاں تک ہو سکے یہ دونوں آپس میں تم دونوں کے درمیان میں صلح کرانے کی کوشش کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ فارمولہ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو. اور ظاہر ہے کہ یہ جو فارمولہ بتا رہی یہ ڈائریکٹ ہم کو تو نہیں بتانا، یہ اللہ کے نبی کو بتائے نا. اللہ کے نبی ذرا ایسے فیصلے کرے، بلا کے بٹھا کے ایسے فیصلے کرا اللہ کے نبی جو اللہ کے حکم کے مطابق. تو یا فرمائنا اہلہا ان یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں، اب اس میں یہاں پہ بات ہے کہ اگر یہ دونوں خاندان والے ملانا چاہیں، اصلاح کی ارادہ کریں تو اللہ توفیق دے گا. ایک بات یہاں پہ دونوں سے مراد وہ دو بھی ہو سکتے ہیں بڑے لوگ، اور دونوں سے مراد یہاں پہ میاں بیوی بھی ہے. کیونکہ اگر وہ دونوں بڑے بہت کوشش کر لیے، انہوں ملنا نہیں چاہتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا پھر، وہ ہے نا. تو اسی لیے اللہ کیا بول رہے ہیں، وَإِن يُرِيدَ إِصْلَاحً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں میاں بیوی کا، اگر یہ سوب سمجھانے کے بعد بڑے بھی آ گئے سمجھائے، سوب سمجھنے کے بعد عقل آ گئی ٹھکانے پہ بات سمجھ گئے، تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر یہ نیت کر لیں، ارادہ کر لیں اپنی اصلاح کا، تو اللہ دونوں کی ملنے کی توفیق دے دے گا، کوئی راستہ نکال دے گا اللہ تعالیٰ. دیکھیے اب اللہ بول رہے ہیں، ہم ہیں نا جی، اللہ بول رہے ہیں. اللہ کون ہے بھائی؟ کہاں سے راستہ نکال دیتا؟ آپ کو معلوم ہے کچھ؟ نہیں راستہ نہیں نکل سکتا، وہ میرے دشمن، میں ان کا دشمن. ارے بھائی، اللہ موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستہ نکال دیا، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ کہاں سے نکالتا ہے راستہ وہ؟ آپ کو معلوم ہے کیا؟ دشمنیوں کو ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ. جان لینے آیا تو اللہ کے نبی کے اخلاق کے باقی میں گر گیا ایمان لانے کے لیے، ہے نا. اللہ ایسے راستے نکالتا ہے، تم بولتا نہیں ممکن نہیں ہے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، بناؤ ہمارا آپس میں. ارے بھائی کیا تو اللہ سے بڑھ کے ہے کیا؟ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کا دل جو ہے اللہ کے جس 2 انگلیوں کے ہاتھ میں جب چاہے پلٹ دیتا، انہیں 2 انگلیوں میں ہے وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں 2 انگلیوں کو پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، کدھر پلٹ جائے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کا. بھائی اللہ کے اوپر آپ کو یقین ہونا چاہیے نا. ہے ہی نہیں، پہلے سب کچھ میں ہوں بول رہا ہے، سب میں چھوں بس برخاست، کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ سمجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی پیشاب رک گیا کسی وجہ سے، لوٹتا تڑپتا انہیں. یہ حالت ہے، اتنا مجبور ہے انسان. میں ارے کہاں ہے رے بھائی تو؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ غلط فہمی کا شکار ہے بھائی. ہماری ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. یہاں اللہ سے عاجزی کرو، مانگو اللہ سے، پھیلا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. اللہ ایسا مسئلہ ہو چکا ہے، حالات پیدا کر دے، توفیق دے، ہدایت دے. میں چپ اپنی سن رہے، نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا؟ یہ سب ہونے کے لیے یہ ساری قرآنی ہے. حالات پیدا ہو گئے، تم کو کیا کرنا یہ بتا رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قرآن میں صرف نماز اور روزے کا ذکر نہیں ہے نا، نماز کا طریقہ قرآن میں ہے. نماز کا طریقہ ہے قرآن میں، خالی نماز پڑھو ہے، باقی سب سنت سے ملتا آپ کو. لیکن نکاح کا طریقہ قرآن میں ہے. اتنی بڑی عبادت ہے نماز، اس کا بھی طریقہ قرآن نے نبی پہ چھوڑ دیا اللہ اس کو. لیکن یہ مسئلے کو اللہ نبی پہ نہیں چھوڑے. ازواجی زندگی کا مسئلہ ہے، یہ معاشرے کا مسئلہ ہے، یہ اللہ خود ڈائریکٹ حکم دے گا تمہیں کیا کرنا ہے. اتنا بڑا مسئلہ ہے. سوچیے آپ، غور کیجیے اس سلسلے میں، بڑی اہم بات ہے.
بہت اہم بات ہے ازواجی زندگی، خاص طور پہ میاں بیوی کی زندگی بہت بڑا مسئلہ ہے اسلام کے اندر، بہت بڑا ہے، کیونکہ یہیں سے خاندان بنتا ہے، یہیں سے امت بنتی ہے، آپ کی امت یہیں سے بنتی ہے نا، اسی لیے اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا گیا۔ پہلے تم یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر تم ارادہ کر لیں اپنی اصلاح کا تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ یوفق اللہ، توفیق دے گا، لیکن ارادہ تمہارا ہونا، توفیق ہماری۔ ارادہ نہیں ہے تو اللہ زبردستی توفیق نہیں دیتا آپ کو۔ ہمارے پاس یہ ایک لفظ بن چکا ہے، ارے کیا بھائی آ رہے نہیں نماز، توفیق ہو تو آتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ایسے لوگ بولتے ہیں، ارے کیا بھائی، ارے توفیق ہونا بھائی، ارے بھائی اتنا مال ہے، کروڑ پتی، آپ گئے چلے، ارے توفیق ہونا بھائی، بلاوا آنا، سمجھے؟ یا مسجد سے بلاوا رہا نہیں جا رہا، وہاں سے آنا کہتے اس کو۔ عجیب لوگوں کی حالت ہے، ہاں کیسے کیسے خیالات رکھتا بھائی انسان بھی، اب وقت پوچھو مت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں نا کہ شرط کیا ہے، یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر تم دونوں ارادہ کر لیں تو اللہ فرما ہم ان دونوں کے درمیان میں موافقت، توفیق پیدا کر دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے جب یہ، اللہ کے وعدے میں، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر نئی ملاقات کر رہے ہیں، نہیں چاہ رہے ہیں، تو ہماری نیت نہیں ہے ملنے کی، یہ بات فیصلہ کن ہے۔ اچھا آگے اللہ جو آیت ختم کر رہے ہیں نا، یہ بڑی اہم ہے، وہ جملے دو، وہ کیا ہے؟ کون حکم دے رہی ہے؟ ان اللہ کان علیما حکیما، اس کو رکھو دماغ میں تم، بے شک جو ذات تم کو یہ حکم دے رہی ہے نا وہ علیم ہے، جاننے والی ہے ہر چیز کو، ہر چیز کا علم رکھنے والی ہے وہ، اس کے بعد کیا حالات ہونے والے ہیں تمہارے، اور وہ حکیم ہے، خبیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، اس کی صفات میں سے۔ اور یہاں پہ خبیر کا لفظ آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں خبر بھی رکھنے والا ہے اور علم بھی رکھنے والا ہے۔ علم اور خبر کا کیا تعلق ہے؟ علم بولے تو انسان کے اندر کیا کیا چیزیں اندر، اس کے دل میں، اس کے ارادے، وہ علم میں آتی بات۔ خبیر بولے تو کیا کر رہے ہیں تم، اس کی خبر رکھنے والا ہے سب، تم کیا کرنے والے، کیا کر رہے ہیں، اور تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہاری نیتیں کیا ہے، تمہارے سینوں میں کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، اور اسی لیے اللہ یہ حکم دے رہا ہے تمہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ ہے قرآن کی آیت۔ اب طلاق کے اوپر آ جائیے، آپ کیا حالات ہیں ہمارے، غور کیجئے ذرا آپ، پھر ہم جائیں گے سورہ تغابن میں، ایک جمعہ منافق تغابن، یہ بھی آیت سن لیجیے آپ، بڑی اہم ہے یہ بھی، اس میں اللہ تعالیٰ جو بات سمجھایا ہے۔ وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم ومن یوق شح، فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ سورہ تغابن پارہ نمبر 28، سورت نمبر 65 کا آخری رکوع ہے۔ اس کا بھی آپ ترجمہ سن لیجئے، اللہ کیا فرماتے ہیں۔ پھر ایمان والوں سے مخاطب، اے مومنو، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، اللہ بول رہے ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور تم اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ سو جہاں تک ممکن ہو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور فرمانبرداری کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو شخص نفس کے حرص سے محفوظ رہا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں بھی ایمان والوں کو مخاطب کر کیا فرمایا؟ سب سے پہلے تمہارے اولاد، تمہاری بعض بیویاں تمہارے دشمن ہیں، یہ اللہ بول رہے ہیں۔ کیوں بول رہے ہیں یہ بات؟ کوئی دشمن ہوتا ہے کہ اولاد؟ نہیں نا۔ یہاں پہ کیا مطلب ہوا دشمنی کا؟ ایسے اگر حالات پیدا ہو جائیں
اگر یہ رشتہ داریاں اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اگر رکاوٹ بن رہی ہیں تو پھر یہ تم کو اللہ کے عذاب بلا رہی ہے طرف، اس اعتبار سے دشمن ہے۔ لہٰذا بیوی کی محبت میں، اولاد کی محبت میں ان کی کوئی ایسا کام مت کرو جو اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کو ناپسند ہو۔ جو ہم احکامات دیا اس کے اوپر قائم رکھو، عدل کرو، انصاف کرو۔ اگر تمہارے بیوی اور بچوں سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تم کو اللہ مرد بنایا ہے، تمہارا درجہ ہے، تمہارا گریڈ ہے، اور بڑوں کا کام یہ ہے کہ چھوٹوں کو معاف کر دینا، ان کے غلطیوں کو نظر انداز کر دینا۔ یہ بیوی تمہارے ماتحت ہے، تم کو درجہ ہے، اگر غلطی ہوئی ہے تو اسے معاف کرو، فرمایا اللہ، اسے معاف کر دو۔ کیا بات فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ دیکھیے اب آپ دشمنی کا فاحذروہم، لہٰذا ان سے ذرا بچ کے رہنا۔ دیکھ کیا ہو رہا سو وَإِن تَعْفُوا، اگر تم ان کو معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور اگر تم ان کو نظر انداز کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور انہیں بخش دو، تو کیا ہوگا پھر؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا بات ہے بھئی، کیا بات ہے یہ؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ کیوں بول رہی ہے؟ اگر تم اپنے بیوی بچوں سے غلطیاں ہو چکی ہیں چھوٹی موٹی، اگر انہیں معاف کر دو، انہیں نظر انداز کر دو، انہیں بخش دو، تو اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ یہ بول رہے ہیں اگر تم مجھ سے بخش دو گے تو میں تم کو بخش دوں گا۔ نہیں، اگر تم بیوی کے ساتھ ہردرمی کرنے بیٹھیں گے تو پھر میں بھی ایک ایک گناہ کا حساب لوں گا، پھر جو چیز معاف کرنے کی ہے نا اس سے بھی پکڑوں گا۔ پھر یہ معنی پیدا ہو رہے ہیں۔ شوہر کو بات بولی جا رہی ہے تمہیں معاف کر دو بھائی، نظر انداز کر دو، اسے بخش دو اس کے غلطیوں کے۔ تم شوہر ہیں، تم کو ایک درجہ دیا گیا ہے، اس کے اوپر تم طاقت رکھتے ہیں۔ بڑوں کا کام یہ ہے کہ چھوٹوں کے اوپر رحم کرنا، انہیں معاف کر دینا۔ لہٰذا تم انہیں معاف کر دو، ان کے غلطیوں کو نظر انداز کر دو، انہیں بخش دو، تو اللہ کیا کریں گا؟ اللہ بخش دیں گا، تمہیں بخش دیں گا اللہ۔ تم ان کو بخشیں گے تو یہ تمہیں بخش دیں گا۔ اگر تم اپنی بخشش چاہتے ہو تو ان کو بخشو تم۔ نہیں میں تو معاف نہیں کرتا، اللہ بھی معاف نہیں کرتا، آپ کو چھوڑتا نہیں۔ پھر تمہارے کتنے نافرمانیاں ہیں، تم بچ سکتے؟ پھر تم خالی بول رہے ہیں بیوی نہ بیوی، آپ سے کتنے ہو رہے ہیں اللہ کے بارے میں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے تو تم دوسروں کی کرو؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تم کو بخش دے تو تم بخشو، دوسروں کو بخشو؟ وہ حدیث میں مشہور ہے نا، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ ان لوگوں پہ رحم نہیں کرتا جو دوسرے انسانوں پہ رحم نہیں کرتے۔ اللہ اصول ہے یہ۔ آپ اللہ مجھ پہ رحم کر بول رہے ہیں، اللہ بول رہا تو بھی رحم کر دوسروں پہ۔ نہیں میں تو نہیں کرتا، تو پھر اللہ کیوں کریں گا؟ سوال ہی نہیں۔ انصاف کی بات ہے، عدل کی بات ہے۔ تو یہ جو آیتیں آئی ہیں آپ کے سامنے، اس میں جناب علی طلاق کا پورے کا پورا ایک جناب علی کیا کہتے ہیں اس کے اصول بتا دیا گیا ہمیں طلاق کا۔ قرآن کے اندر 1400 سال پہلے اللہ نے نکاح کے بعد کیا رکھا ہے، اور مشہور ایک حدیث بھی آتی ہے کہ طلاق جو ہے وہ اسلام کے اندر پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ سنے ہوں گے آپ حدیث، اللہ کو حلال چیزوں میں جو چیز ناپسند ہے وہ طلاق ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ ایسے حالات میں جب کہ بچے ہو جائیں آپ کو، اور اس وقت طلاق دو، بچے بھی 3 طرح ہو جائے، آپ کی در کی انہیں کی در کی، ٹینشن میں غصوں کے اندر طلاق دے دیا آپ اگر کسی کو، بچے ہیں آپ کے، سمجھ پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا بھائی بچوں کا وہ ہو جائے گا نا پورا۔ ہاں اب اگر ظاہر ہے کہ آپ کسی اور سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بیوی ماں ہے اگر نکاح کرنا چاہ رہے تو اچھا کر کے بھائی ہم کو بچوں کی ضرورت ہے، آپ خالی کرنا چاہ رہے، یا انہیں کسی سے نکاح کرنا چاہ رہا کوئی مل رہی تو بھائی میرے کو بچے نہیں چاہیے آپ کے، کیا ہوئیں گا یتیم خانے میں ڈالو، یہاں ڈالو وہاں ڈالو۔ ارے بھائی خالی آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ کی نسل برباد ہو رہی ہے، آپ کی اولادیں، اور جب یہ اولاد بڑی اور جوان ہو جائیں گی تو آپ کوسیں گے آپ کو۔ معمولی اپنی ضد کی وجہ سے ہماری لائف تباہ کر دی آپ، میاں اماں بابا مل کے اپنی ضد کی وجہ سے بچوں کی یعنی فیوچر تباہ کر دیا۔ اور پھر یہ بچے اچھے ہیں تو اچھے ہیں، اگر کوئی برا ماحول مل گیا جناب علی تو پھر کہاں کی کدھر کے نکل جاتے آپ، کوئی ڈاکے ڈالنے والے، چوری کرنے والے، قتل غارت ظاہر ہے جس کا سرپرست نہیں ہے اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے نا۔ معاشرہ کتنا اور کتنے ہمارے پاس ہے آج ایسے، اس کو سوچو بولا اللہ، اسی لیے بولا میں جانتا ہوں، اسی لیے میں حکم دے رہا ہوں تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے رشتے کو سنبھال کے رکھو، پکڑ کے رکھو اس کو، آگے چل کے معاملہ بہت بھیانک ہونے والا ہے۔
اور پھر یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ دوسرا نکاح کرنا جا رہے ہیں، یہ شوہر اچھا نہیں تھا آپ دوسرے سے نکاح کرنا ہے، وہ کیا معلوم انہیں کتنا بدماش نکلتا اس سے زیادہ. جب تم یاد کرتے اس کو پھر ارے وہیں اچھی تھی میں، لیکن اب کیا کر رہے ہیں، وہیں اچھی تھی بولے تو ادھر کے رہے نا ادھر کے رہے، پھر ادھر ہی نے جا کے کسی عورت سے کر لیا نہیں. سمجھ میں اگر انہیں نکل گئی اس سے زیادہ ستانے والی نکل گئی، روزانہ بول رہی یہ ہونا وہ ہونا بول رہی، سمجھ میں آ رہا. اور ظاہر ہے کہ سیکنڈ ہی ہوتا، کتنا بھی بولو آپ فرسٹ ہی ہوتا، یہ ذہن میں رکھو آپ. اس سے ہمارے پاس کیا ہے معلوم، بعض لوگ شانے پلے رہا دعوت میں جاتے ہیں تو ان کا وہ ہے پہلے دستر پہ رہنا یار بولے، کئی کو بولے تو دوسرے دستر پہ گئے تو پلٹا سو چاہتا اپنے کو لگا. شانے لوگ یہ تو خالی دستر کی بات میں بستر کی بھی کر رہا ہوں، بات بتا رہا ہوں آپ کو بھائی، ہے ایسا تجربے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ایسا نہیں کہ کوئی اجنبی کی بات بتا رہا ہوں، کوئی نہ ہونی بات نہیں ہے، ہونی باتیں یہ سارے. یہ انہیں تو چلے گئے، ظاہر ہے کہ اس کو معلوم ہے سیکنڈ ہے، یہ انہیں سیکنڈ ہے، انہیں اس کے اوپر ہاوی ہونے کا چاہتا، ارے تم ایسی چنگ اس لیے چھوڑ دیا تمہارے کو نے، یہ ختم ہے قصہ. انہیں اس کو بولتے تو ایسی چنگ چلے گئے چھوڑ کے تمہارے کو نے، اب یہ چلتے رہتا آپ قصہ، سمجھے. اب جب کیا کرتے آپ، یہاں بھی ہوتا وہاں بھی ہوتا. اللہ یہ سچویشن کو سامنے رکھ کے بول رہے ہیں جو ہے غنیمت جانو اور دونوں میں کہ اصلاح کر لو، زندگی گزارو تم، کیونکہ نکاح کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. قرآن میں اللہ نکاح کے رشتے کو کیا بولا معلوم ہے آپ کو، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. جو عورت تم کو بیوی بنی ہے نا ایسا ہی نہیں بن گئی، تم سے زندگی گزارنے کا ایک بہت مضبوط عہد لی ہوئی ہے اس نے، گاڑا عہد نکاح. عہد نکاح، نکاح کیا کسے کہتے ہیں عربی، عقد کسے کہتے ہیں، عقد نکاح. عقد کے معنی عربی میں کیا ہے، گھیٹی ڈالنا. کیا کہتے ہیں، گھیٹی ڈالنا. وہ ہندوؤں میں دونوں کو گھیٹی ڈال کے گھماتے نا، ہاں یہاں گھیٹی بولے تو عہد کرنا ہے زندگی گزارنے کی. اب عہد کرنا، گھیٹی ڈالنا، ہم نے ایسی مضبوط گھیٹی ہے کہ کھلنا نہیں انہیں. وہ اسی لیے ہمارے بڑے لوگ جو بولتے تھے نا، بیٹی دیکھو اب ڈولی جا رہے ڈولا جانا ہے. ہمارے بزرگ جو بولتے تھے نا یہ تمہارا گھر نہیں تم جا رہے، وہ تمہارا گھر ہے، وہاں رہنا ہے تم کو، یہاں نہیں ہے. بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے، کتنی بھی خوبصورت ہو کتنی بھی محبت کو گھر میں بھی ڈالے کے نہیں بیٹھتے آپ کو دینا ہی دینا ہے دوسرے کے گھر میں. اللہ کا نظام ہے بنایا ہوا یہ، اور پھر ہر قوم میں اللہ بنا اس کو رکھا باقی. ایسا نہیں مسلمانوں میں بلکہ ہر قوم میں اس بنیادی رشتے کو اللہ باقی رکھا. مشرک بن گئے، بگڑ گئے، سب کچھ ہوا، لیکن اس رشتے کو باقی رکھا اللہ. آدم علیہ السلام کے رشتے کو، بیٹی پرایا دھن ہے، ہر مذہب میں پرایا دھن ہے. ماں باپ کے پاس نہیں رہیں گے، جائیں گے، گھر بسانا ہے اس کا، سمجھے نا. اب کئی امبائیں رہتے ہیں کہ بیٹیاں رہتے ہیں، بھائی جب دیکھے ماں کا گھر ماں کا گھر. نہیں بھائی ماں کا گھر نہیں، آپ کا گھر وہ ہے، یہ آپ کا نہیں ہے گھر. یہ اصول ہے بنایا ہوا، اس خدا کے بنائے اصول کے خلاف آپ جائیں گے کسی بھی معاملے میں تو سوائے آپ کے تباہی کے اور کچھ نہیں. یہ ذہن میں رکھو آپ، یہ بول کے نہیں بول رہا ہوں، کسی بھی معاملے میں قرآن کے خلاف آپ جائیں گے بتائے ہوئے طریقے کے تو آپ برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے. چاہے وہ قومی معاملہ ہو، چاہے معاشرتی معاملہ ہو، چاہے آپس میں رشتہ داروں کچھ بھی ہو، کتاب کے خلاف آپ جائیں گے تو اس کے برے نتائج نکلنے والے ہیں، آج نہیں تو کل. اللہ کے دربار میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کے لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی کب کیا ہوتا ہے. اس کو سمجھیے. اب اللہ سمجھا رہے ہیں طلاق کے معاملے میں. اب بات کہاں تک آ گئی، اب طلاق دینے کا طریقہ تو اب سارا سن لینا، پھر اس کی وضاحت کر دوں، میں کر دیتا ہوں آپ کو تھوڑی بہت تاکہ وہ ترجمے میں بات سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی. طلاق، اس کے بعد میں اب کیا ہوگا، ساری باتوں کے بعد میں میاں بیوی بھی رشتہ دار بھی آ گئے، بڑے لوگ بھی آ گئے، بات نہیں سمجھ میں آئے تو اللہ اب بولا اب تم کو اجازت ہے، جب دونوں کا نباہ نہیں ہو رہا کسی بھی صورت میں تو اب آپ کو طلاق کی اجازت ہے، لیکن اس کے کچھ طریقے ہیں. تو طلاق اسلام میں حکم نہیں ہے، ذہن میں رکھو. آپ کسی کو بھی نماز پڑھے گا پوچھ سکتے ہیں آپ، کیوں حکم ہے. آپ کسی کو یہ نہیں پوچھ سکتے کیا بیوی کو طلاق دیا، کیا نہیں پوچھ سکتے. کیا بھائی بات صحیح بول رہا نہیں میں، کسی کو یہ پوچھ سکتے آپ کیا رہے میں نماز پڑھا نہیں پڑھا، کسی کو یہ نہیں پوچھتے طلاق دیا یا نہیں دیا. تو قرآن میں طلاق بھی ہے لیکن یہ اصول نہیں ہے، ایک آپشن رکھا اللہ آخری. زندگی میں اگر نباہ نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ سڑے ہوئے ہاتھ کو کاٹ کے پھینکنا ہے نا.
آدمی کو، اسے کہتے ہیں آپریشن، سرجیکل آپریشن ہے یہ، آخری کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ کرنا ہے. آپ بسوں میں ادھر ادھر کہیں بھی دیکھتے ہیں نا، ایک ایمرجنسی ڈور رہتا نہیں رہتا. تو حالات خراب ہو گئی، کچھ آگ لگ گئی، یہ ہو گئی، پھنس گئے، وہ دروازے نہیں کھل رہے تو ایمرجنسی سے نکل جاتے. تو یہ بھی ایک ایمرجنسی کیس ہے زندگی سے نکلنے کا، سمجھے. اب حالت ہماری کیا ہو گئی معلوم، سب ایمرجنسی ڈور سے نکل رہے ہیں تقریباً. یہ دروازے کھلے پڑے ہوئے لیکن اس سے ہی بھاگ رہے، جو دیکھے طلاق ہو گیا. بھائی عورت کیا اتنی بے عزت سستی ہو گئی کیا آپ کے لیے؟ ہاں، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی عورت، بہت بڑی نعمت ہے بھائی. تو بہرحال یہاں جو بات فرمائی اس کے بعد کیا ہوں گا؟ اب سب سے پہلے طلاق دی جائے گی. دو گواہ ہونا، بولے نا سورہ طلاق میں 2 گواہ کا لفظ آیا. 2 عادل گواہ ہونا، بغیر بکنے والے، بغیر جھوٹ بولنے والے. یہ نہیں کہ وقت آ گیا تو کدھر بھی ہل رہے ہیں، نہیں. 2 عادل گواہ ہونا. اور طلاق دیتے وقت آپ کی بیوی جو گھر میں وہ ناپاکی کی حالت میں نہیں ہونا. بیوی ہوتے نا ایام میں عورت کی، وہ دنوں میں طلاق نہیں دے سکتے آپ، پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر عورت حمل میں ہے تو طلاق نہیں دے سکتے آپ. ایک بات، 2 باتیں تو بنیادی ہیں یہ، سمجھے. اور طلاق کے لیے آپ کا ارادہ کیا ہونا ہے؟ پورا سوچ اور سمجھ کے. کیا الفاظ استعمال کیا قرآن طلاق کے لیے؟ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، عزم، ارادہ، پختہ، مصمم، پورے غور و فکر کے بعد، ہر اینگل سے سوچ لیا آپ، ممکن نہیں فلاں، جو بھی پورا مصمم ارادہ کر لیا آپ، اس کے بعد اس کو اجازت دی گئی ان کنڈیشن کے ساتھ کہ وہ بیوی کو 2 گواہ بنا کے طلاق دے سکتا ہے. 1 طلاق، صرف 1. یہ بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں ہمارے کہ جب تک 3 دفعے طلاق نہیں بولے طلاق نہیں ہوتی، سمجھتے ہیں لوگ. یہ غلط فہمی بھی ہے. 3 دفعے بولا یا 100 مرتبے بولو اب طلاق ہو جائے گی، 1 مرتبے بولو طلاق ہو. لیکن ہمارے پاس دماغ یہ بن گیا کہ جب تک 3 نہیں بولے طلاق نہیں ہوتی. یہ بات بھی غلط ہے. 3 طلاق ہمارے پاس الگ پیریڈ میں ہے، مرتان، 2 ٹائم میں طلاقیں ہوں گی. اب یہ ایک ہی وقت واحد میں نہیں. یہ جو 3 طلاق اکٹھا کی جو بات ہمارے پاس چلی نا، یہ بالکل یہ غلط بات ہے. یہ امت کے اندر بہت سارا یعنی نقصان پہنچائی ہے، دونوں کو پہنچائی، بیویوں کو بھی، شوہروں کو بھی، ان کے اولاد کو بھی. ختم. کیونکہ کیسے مرد ہوتے ہیں غصے میں، جذبات میں، نہیں سمجھ گئے، طلاق بول دیے، اس کے بعد پچھتاتے ہیں، یار میں رجوع کر لینا چاہ رہا ہوں، میرے کو بیوی یاد آ رہی، میرے کو بچے یاد آ رہے ہیں، پھر پریشان رہتا ہوں. بہت سارے بولتے ہیں نا کیا بھائی کوئی صورت ہے کیا بولتے ہیں. تو اسی لیے سوچ سمجھ کے طلاق دو. 1 طلاق دو، پھر 1 طلاق دینے کے بعد کا حق ہے پھر آپ اس کو واپس بلا لے سکتے، اگر آنا چاہے تو آپ لا لے سکتے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے پورے طلاق کا. پھر اس کے بعد جائیں گے کہ عدت گزرنے کے بعد 3 مہینے اس کی عدت ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ طلاق دے دیے، 3 مہینے گزر گئے گھر میں رکھ کے، اور گزرنے کے بعد اب طلاق آپ کی ہو گئی، بیوی آپ کی آپ سے نکاح سے نکل گئی، ختم. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب حالات خراب ہو گئے پھر نکاح کرنا ہے. پھر اگر انہیں بھی راضی ہے انہیں بھی راضی ہیں تو پھر نکاح کرنا ہے 3 مہینے کے بعد. نہیں، 1 ہی طلاق بھائی، 1 طلاق. پھر 3 مہینے کے بعد آپ کو 3 مہینے ہو گئے تو نکاح سے خارج ہوئے. لیکن 3 مہینے ابھی نہیں ہوئے، دونوں ملنا چاہ رہے ہیں تو سابقہ نکاح کے اوپر ہی دونوں باقی رہتے ہیں. 3 مہینے ہو گئے تو آٹومیٹک نکل جاتی ہے آپ کے نکاح سے. پھر اس کو نیا نکاح کرنا پڑے گا دونوں اگر پھر کرنا چاہ رہے ہیں تو. شرط ہے یہ. پھر اس کا معاملہ دوسری طلاق کا بھی یہی ہے. اس کے بعد دوسری طلاق میں بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں بعد میں، یعنی وہ بھی 3 مہینے گزر گئے آپ کے، ہاں، تو پھر اگر پھر ملنے کے ارادے ہیں آپ دونوں کے تو پھر نکاح کر سکتے ہیں. نہیں، پھر 3 مہینے بعد نہیں ہوئے بیچ میں تو بغیر نکاح کے. 2 طلاقوں کے بعد جب تیسری طلاق ہوگی تو پھر آپ رجوع نہیں کر سکتے. اب ختم ہو گئی. اب 2 طلاقیں طلاق رجعی تھی، یعنی واپسی کے. اب تیسری طلاق نہیں ہوئی ہے اس کے لیے. یہ ہے طلاق کا قانون. اور طلاق کو بہت سوچ اور سمجھ کے جناب علی، یہ نہیں کے برابر ہے سمجھو آپ. ابھی بتا حکم نہیں ہے یہ، پہلی بات تو حکم تو نکاح کا ہے،
طلاق کا نہیں ہے یہ بات اللہ بتا رہے ہیں. تو یہ اہم بات ہے. چلیے اب آگے چلتے ہیں. طلاق ہوتی کیوں ہے آخر؟ بڑا مسئلہ ہے. اس کے وجوہات کیا ہیں؟ جائزہ لینا پڑے گا نا ہم نے، کیونکہ آدمی کا کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا جائزہ لیے جاتے، پولیس آتی ہے، دیکھتی ہے کیا وجہ ہے، فلاں فلاں، جائزہ لیتے ہیں نا اس کا، کس وجہ سے ہوا، کس کی غلطی ہے پورا. تو اب یہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ معاشرے کو آپ کو جائزہ لینا پڑے گا کہ ہمارے پاس یہ طلاقیں کیوں ہو رہی، اس کی وجوہات کیا ہے آخر. زیادہ طور پہ طلاقیں بیوی کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھو آپ، شوہر کی طرف سے بہت کم ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات، طلاقیں زیادہ طور پہ میاں بیوی نہیں بلکہ دوسروں کی وجہ سے انٹرفیئر ہوتے ہیں، ان لوگوں سے طلاق ہوتی ہے. کچھ کانا بھر دیے، ارے کیا کرے، چھوڑ دے، اتنا ستا رہا تو اس کو بلا لو، اس کو رکھو، تو چھوڑ دے. ساس بولتی اس کو بیٹے تو چھوڑ دے، اماں بولتی اس کو وہاں بولتی. تو دوسرے بجائے ملانے کے، اصلاح کی بات کرنے کے، کرتے ہیں کیا ہیں اب، اور اس کے کانا بھر دیتے، اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. اچھا، تو یہ بات بھی غلط ہے. خاص طور پہ عورتوں کے لیے جو نصیحتیں کی گئی ہے نا، اس میں سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ وہ ابھی جو آیت ہے نا، شوہروں کی اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے، نیک ہے، اس کے غیاب میں اس کی حفاظت ہونا ہے ہر چیز کی. اور پھر دوسری بات، جو لڑکی ہماری جا رہی ہے جس گھر میں، وہ گھر آپ یوں سمجھ کے چلیے کہ وہ ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں اب جا رہی. آپ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑے، آپ کی سلطنت تھی ہے، اب وہاں جو جا رہے ہیں نا، وہ شوہر اور شوہر کے ماں باپ، ان کی سلطنت ہے. آپ کی سلطنت میں کس کی چلتی تھی بات؟ آپ کی اماں کی، بابا کی چلتی تھی، آپ کی بھی. اب اس سلطنت میں چلے گئے اور وہاں کی ملکہ جو ہے ساس ہے. اس کو ذہن میں رکھو. شوہر کے خلاف جا سکتے آپ، لیکن ساس کے خلاف نہیں جا سکتے. شوہر کے خلاف جا کے آپ شوہر کو جناب یا جی اپنے کمرے میں منا لینا، آپ مان جاتا انہیں. لیکن ساس کے خلاف گئے تو اس کو گھر میں ووٹ ووٹ ملتے اس کو، سمجھے، اس کے بیٹیاں پہلے آ جاتے مخالفت میں بھابھی کی. ہاں، پھر کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور گھر میں جہاں پہ بھابیاں ہیں نا، یہ بھی مسئلہ بڑا فتنے کا ہے بھائی، سبھی کے گھروں میں ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب جاتے ہیں یہاں پہ تو کچھ اسی لیے ہمارے پاس عموماً ہوتا یہ ہے کہ پہلے بیٹیوں کی شادی کرو، بھائی بڈھا ہو رہا پرواہ نہیں، پہلے بیٹیوں کو نکالو، کیونکہ بھابھی آئیں گی تو فتنے ہو جاتے. پھر یہ بھی ایک ہے مسئلہ. چاروں اینگل سے غور کرو آپ کیا ہے سو. اسی لیے اچھا، یہ جو بھابیاں گھر میں ہیں، یعنی مطلب بہنا گھر میں ہے، اس میں خطرناک بھابی بہن ہے ایک. وہ کون سی خطرناک ہے؟ اس کو زخمی شیر بولتا ہوں میں. وہ طلاق ہو کے آ گئی، شوہر کے لڑنے کے آ گئے، اماں کے گھر میں ہے، زخمی شیر ہے. اب انہیں پرائی ہے بھابھی. اب بھابھی اچھے کپڑے پہن رہے، اچھے دکھ رہے ہیں، روز اٹھ کے نہا رہی دھو رہے ہیں، اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے سب دیکھ کے، انہیں شروع کرتی ہے بندر سے. اسی لیے ظلم کے معنی کیا ہے معلوم؟ جو چیز جہاں پہ رہنا وہیں رہنا، وہاں نہیں رہتا وہ ظلم ہے. انہیں گھر میں ظلم کرتی آ کے، اماں کے کانا، بھابھی بہنوں کے کانا، شوہر کے کانا. وہ ارے ہمارا بھائی پہلے ویسا نہیں تھا، بھائی کہیں کو رہیں گا بھائی ویسا. ہاں، اب انہیں شادی کر لیا، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، سب ختم ہے، سب اپنے اپنے گھر کو جانا ہے. اب سمجھے آپ؟ غلط ہے. یاد رکھیے، بیوی کی عزت صرف شوہر سے ہے، یہ ذہن میں رکھو آپ. ہر عورت کی عزت چاہے کتنی پیسے والی کیوں نہ، اگر اس کا شوہر نہیں ہے تو 2 پیسے کی عزت نہیں ہے اس کی. ایک آدمی غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کماتا کھاتا روزانہ، لیکن اس کی بیوی، شوہر ہے، اس کا گھر عزت دار ہے. یہ کہاوت یا مثال آئی تھی، ایک بیچارہ بہت غریب گھر تھا ان کا، محنت کرتا تھا، اپنے بیوی بچوں کو پال لیتا تھا، اس کی بیوی اچھی خوبصورت بھی تھی، آرام سے تھے. اتنا غریب گھر تھا کہ اس کے گھر کے کھڑکیاں بھی نہیں تھے، دروازے بھی نہیں تھے. تو لوگ ٹاٹ کے پردے وردے لگا لے کے اندر رہتے. الحمدللہ. بیوی کتنی دفعہ بولی، وجہ کب تک رہیں گے جی ایسا، ہم یہ فلاں ایسے حالات، فلاں فلاں، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی حفاظت نہیں ہماری. چلو اللہ جب تک چلائے چلے گی. شوہر کا انتقال ہو گیا. انہیں پکاری زندگی بھر، دروازے لگاؤ دروازے لگاؤ، بولے نہیں لگا سکا بیچارہ. شوہر کا انتقال ہونے کے 8 دن کے بعد اس کے گھر میں حملہ ہوا.
بیوی ہے، حسین ہے، اس کے بعد اس بیوی کے الفاظ کیا تھے معلوم؟ اصل دروازہ تو شوہر تھا، جب تک شوہر تھا کوئی جھانکا نہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اصل عورت کا محافظ یا تو اس کا باپ ہے یا اس کا شوہر ہے. ختم. پروٹیکشن یہ دونوں ہیں اس کے. بھائی بھی نہیں ہے. بھائی بھی جب شادی کر رہا تھا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہونے. ختم. اس کو رہ دو. اگر کوئی رہا بھی دلچسپی لینے والا، بار بار آپ اس کے پاس جائیں گے تو بھائی جاؤ یہاں سے بول دیتا انہیں. وہاں بھی فتنے کیوں پیدا کرتے؟ بھائی ہوتے ہیں نا بات. تو اسی لیے عورت کی عزت، شوہر اگر اس کا نہیں ہے، ڈھیر ساری دولت ہے اس کے پاس، پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے. لوگاں گھورنا دیکھنا شروع کر دیتے، ہاتھ ڈالنا شروع کر دیتے اس کو. اسی لیے شوہر غریب کیوں نہ ہو. اسی لیے ہمارے پاس یہ بات حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور قرآن سورہ نور میں بھی ہے. اللہ کے قرآن میں سورہ نور میں فرماتے اللہ سبحانہ و تعالی کہ جو بھی تمہارے معاشرے میں بغیر نکاح کے فوری نکاح کر دو. نکاح سورہ نور میں ہے، جو بھی بغیر نکاح کے فوری نکاح کرو. اس کا محافظ ہونا ایک. بیوہ ہے تو فوری اس کے احکامات ہے کہ نکاح کے. ابھی وہ سارے پڑھیں گے تو اب گھر میں جا کے معلوم ہے گا آپ کو. بیوہ ہو گئی تو اس کے رشتے آنے لگے، فلاں فلاں ساری آئی باتیں آپ دیکھ لو جا کے وہاں پہ. 4 رکوع پڑھ لو آپ اس کے اندر. بیوہ کا بھی نکاح فوری کر دو آپ، اگر واقعے میں ذرا عمر رسیدہ نہیں ہے تو یہ ساری باتیں بیوی کی حیثیت، اس کی محافظ، اس کی عزت شوہر. یہ ذہن میں رکھے عورت. اگر وہ اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا کر لے کہ جناب علی پھر ماں کے گھر میں آئیں گے، تو ماں باپ جب تک زندہ ہے پھر بھی آپ کی تھوڑی بہت حفاظت ہے، کچھ آپ کی سنی جاتی ہے. ماں باپ گزرنے کے بعد اب وہاں پہ بھابھی ہے، اصل اب گھر کی مالک اب ماں نہیں ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، آپ کوئی سنے گا نہیں آپ کی. شوہر ہے آپ کی عزت ہے. اپنے بیٹیوں کو بھی یہی بات سمجھانا، دیکھ بیٹی شوہر ہی ہے تو سب کچھ ہے. شوہر سے لڑو جھگڑو مت، صبر کرو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. بیٹی وہ تیرا گھر ہے، یہ گھر نہیں ہے. تیرا یہ گھر نہیں ہے. تیرا گھر تیرا سسرال کا ہے. اب 2 باتیں ہیں. ایک گھر میں باپ کے گھر میں بیٹی ہے، شوہر کے گھر میں بیوی اور بہو ہے. وہ کیا فرق ہے دونوں میں؟ بہت بڑا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ غور کرو. فرق یہ ہے، گھر میں جو اس بچی سے سب پیار کرتے ہیں، اس لڑکی سے باپ کرتا، ماں کرتے، بھائی کرتے، بہنیں کرتے، نکٹی ہے، چپٹی ہے، کالی ہے، گوری، کچھ بھی رہنے دو، سب اس سے محبت کرتے، سب اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتے، نظر انداز کر دیتے، کبھی بھی سمجھ کوئی نقصان بھی کرے تو نہیں پوچھ کے دیکھتے. یہ سب اس کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ. یہ سب کیوں ہو رہا؟ ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، خون ہے، ہمارا خون ہے. اور ہمارا جہاں خون ہوتا ہے نا، اس میں خود بخود محبت ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے. تو اب یہاں پہ بیٹی ہے، بیٹی کی وجہ سے، خون کی وجہ سے اس کی عزت ہے. اب وہاں کوئی بھی خونی رشتہ نہیں ہے تمہارا، کوئی بھی خونی رشتہ نہیں. محبت کا رشتہ ہے تو قرآن میں بولا نا. اس سے پہلے ہم پڑھے تھے آیت، کیا پڑھے تھے اس میں؟ یہ محبت کا جعل بینکم مودۃ ورحمہ، یہ وہ رشتہ ہے جو محبت کی بنیاد پہ ہے، رحمت کی بنیاد پہ ہے، یہ خون کی بنیاد پہ نہیں ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ جب محبت کمزور ہو جائے گی تو رشتہ بھی کمزور ہو جائے گا، دراڑیں آ جانا شروع ہو جائیں گی. تو اب یہاں پہ جو مقام ہے وہ خون نہیں ہے یہاں پہ. تو اب آپ کو اپنے گھر میں جو مقام ہے نا، یہاں پہ وہی مقام بنانا ہے. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہاں پہ خون سے نہیں، آپ کے کیریکٹر سے آپ کا مقام بنتا، آپ کے عمل سے مقام بنتا، آپ کے اخلاق سے بنتا. آپ وہاں خون، اخلاق نہیں تھے، کیریکٹر نہیں تھے، پھر بھی آپ بیٹی تھے، چہیتے تھے. لیکن آپ دوسرے کے گھر میں آئے تو اب آپ کے اخلاق دیکھے جائیں گے، آپ کے اعمال دیکھے جائیں گے، آپ کی خدمات دیکھے جائیں گے، آپ کا کیریکٹر کی بنیاد کے اوپر آپ کی تعریف ہوئیں گی. دونوں میں یہ بنیادی فرق ہے. وہاں خون، یہاں پہ کیریکٹر. وہاں پہ خون، یہاں پہ اعمال. وہاں پہ خون، یہاں پہ اخلاق. اگر یہ ہے تو الحمدللہ کامیاب ہے وہ بچی وہاں پہ. بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد، عورت کے لیے بہت امتحانات ہیں.
دیکھیے آپ، مرد کی زندگی اور عورت کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ عورت کی زندگی کے دو حصے ہیں. ایک ماں کا گھر ہے، ماں کے گھر سے نکل گئی اور وہاں ہے اس کا امتحان. وہاں امتحان ہے اس کا. اب ظاہر ہے کہ ماں احساس ہے، کچھ بد اخلاقیاں، تانے مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بیچاری پہلی چلے گئی، گھر کے اندر کچھ کام نہیں کر سکی، کچھ نہیں کر سکی. اب ظاہر ہے کہ گھر میں گئے تو بھواری تو لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، بھائی پکائیں گے کھلائیں گے یہ وہ. جب آئیں گے بیچارے تو کچھ بھی نہیں آ رہا اس کو. سیدھی بات ہے نا بھائی، یہ تو سیدھی بات ہے. بھواری باہر سے بولے تو کتنا خوش ہوتے ہیں لوگ. نہیں، ایک بار ہماری بیٹی میں گھر کو چلے گئی، کبھی بیچاری انڈا بھی نہیں تل کے گئی انہیں اپنے گھر میں، اور وہاں جانے کے بعد اس کو بریانی بناؤ، بگارا بناؤ، یہ تلو وہ تنو بولے تو بحران ہے انہیں. تو اسی لیے اپنے بیٹیوں کو گھر کا کام کاج سکھانا لازم ہے. آپ کتنا بھی پڑھا لو، آپ ماسٹر ڈگری کر لو، پی ایچ ڈی بناؤ، ڈبل پی ایچ ڈی کیا بھی بناؤ، لیکن گھر کے کام سے واقف نہیں ہے، یقین مانے اس گھر میں نہیں ٹک سکتی پھر انہیں. ہاں، بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہم لوگوں کو. ہم بچیوں کو گھریلو کام سیکھتے بالکل طور پہ آزاد کر دے رہے ہیں، نہیں سکھا رہے ہیں. جو بچی ہماری تباہ ہو رہے ہیں زندگیاں ان کے. لازمی ہے، عورت کے بنیادی کام میں سے بنیاد کام ہے یہ. میں وقت آپ کا اسی لیے لے رہا ہوں، فائنل کر دے رہا ہوں آپ کو آج یہ بات، اور اہم بات ہے، گھر گھر کی کہانی ہے یہ. ہماری بیٹیاں دوسرے گھر میں جانے کے بعد اگر وہ اپنا مقام چاہتی ہیں تو وہاں پہ آپ کا مقام آپ کے کیریکٹر سے، آپ کے کام سے، آپ کے عمل سے بنے گا. شوہر سے زیادہ آپ کا خیال ساس کو کرنا پڑے گا. وہاں پہ اگر جناب علی، اگر تمہارے بیٹیاں ہیں شوہر کے بہنا، ان کا کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہا؟ جی حضور، جی امی، جی فلاں، جی آپا بول کے ان کو کرو آپ، تو آپ سب تعریف کرتے ہیں آپ کی. نہیں اگر خالی آپ بولیں گے میں خالی شوہر کو دیکھ لیتے ہوں بولے تو نہیں چلتا. ہے آج کل ایسے چل رہا، شوہر کو دیکھ لیتے ہوں بول کے ایسی پٹی پڑا دیے، لے آدھا شوہر کو یہاں سے اڑا کے لے کے چلو بول رہے لوگ عورتیں. وہ بھی صحیح نہیں ہے. شوہر کو اڑا کے کہاں کے لے کے جاتے ہیں آپ؟ شوہر کو یہاں سے اڑائے آپ تو شوہر کہیں دوسرے اور ایک کو اڑا کے لاتا گھر میں. یہ ذہن میں رکھو آپ کبھی بھی. ہاں، کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہوتا ہے، یہ اللہ کا جو نظام ہے نا ایسی ہے. یہ ایک گھریلو عورت ہے تو گھریلو عورت کے ساتھ گھریلو طریقے سے رہو. آپ شوہر کے ساتھ گھر کے اندر فساد ڈالنا، گھر کے اندر نفرتیں پیدا کرنا، ساس سسر کی خدمت میرے ذمے نہیں ہے بولنا، خالی شوہر کے لے کے نکل جاتی ہوں بولنا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام تو یہ بولا اگر کوئی غیر بھی، اگر کوئی کمزور ہے، مریض ہے، اس کی عیادت کرو بولا. کوئی تعلق ہی نہیں ہے رشتہ داری کا آپ کا. یہاں تو آپ کا خون ہے، آپ کا گھر ہے نا بھائی. یہاں بول رہے ہیں اٹھا دے کہ آپ ہے نہیں میرا فرض. کس کا فرض ہے یہ؟ سمجھ میں آ رہا؟ ٹھیک ہے، کل سے قانون بنا دیں گے، ایک آپ کا شوہر کا جناب علی میرا خدمت نہیں. اب شوہر کیا کریں گا اب اس کے بعد میں؟ انہیں بھی ماں باپ ہے، اس کے بھی ماں باپ کے حقوق ہے. وہ تو ماں باپ کی خدمت گھر میں، وہ تو کمائیں گا، باہر نکلیں گا. بیوی شوہر کے لیے کرنا نہیں چاہ رہی، اب اس کو آزادی ہے. اب انہیں کنڈیشن سے لاتا، میں ماں باپ کی خدمت کے لیے دوسری کو کر کے لائی ہوں. آپ کیا کرتے؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ بولے آپ کی بات بھی صحیح ہے، شوہر کی خدمت نہیں ہے بول رہے نا اب اسلام میں. ٹھیک ہے، تو اسلام میں دوسری شادی کرنا بھی تو حق ہے نا. اب کیا خیال ہے آپ کا؟ مسئلہ کئی کو ایسے مسائل پیدا کر رہے ہیں آپ. اخلاق یارو، اخلاق کسے کہتے ہیں آپ؟ کسی کی کمزوری میں ساتھ دینا، کسی کے دکھ میں ساتھ دینا، کسی کا تعاون کرا دینا. ارے کسی کو گلاس پانی بھی پلا دینا یہ بھی ثواب ہے نا. اب گھر میں ساس سسر کو پانی پلا رہے ہیں، اجر ہے نا اس کا آپ کو؟ نہیں ہے. پھر یہ کیا دماغ بن گیا ہمارا؟ اور زیادہ طور پہ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں یہ کام. جاہل تو برابر خدمت کر رہا انہیں. جاہل جو عورتیں ہیں نا برابر ساس کی سسرے کی خدمت کر رہی، لیکن یہ پڑھے لکھے جو آ گئے نا، سمجھ میں آ رہا؟ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. اچھا، میں ایجوکیٹڈ ایڈیٹ جس کو بولتے ہیں اپن، پڑھا لکھا بیوقوف، ان کے گھروں میں یہ تماشے ہو رہی ہیں. جہاں گھر پڑھے لکھے نہیں ہے نا، سب نارمل ہے، وہاں پہ برابر خدمت کر رہی، شوہر کی بھی کر رہی، گھر کو لے کے چل رہی، سب چل رہی. لیکن یہ پڑھے لکھے ڈگریاں لے کے آ کے سب تماشے کر رہی ہیں، سوائے فتنوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. گھر تباہ ہو رہے ہیں، طلاق پہ ہو جا رہے ہیں، انہیں اس کے ساتھ، انہیں اس کے ساتھ. عجیب معاملہ بن گیا ہے یہ طلاق کا مسئلہ. بعد میں کہاں جا کے رکیں گا آخر؟ یہ سوچو آپ. طلاق زیادہ طور پہ ہماری عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. عورت اگر فرمانبرداری بیوی رہی تو انشاءاللہ اللہ بول رہے ہیں کوئی راہ نکال دیں گے، ایسا نہیں ہے مسائل کی. تو اپنے بیٹیوں کو سمجھائیے آپ.
میں یہ نہیں کہتا کہ شوہروں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے ایک طرفہ بات، لیکن زیادہ طور پہ جناب علی یہ سے اصل میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، دوسرے آ کے کان بھرتے ہیں، اماں بھرتی آ کے، اماں کو بھی چاہیے کہ بھائی بیٹی صبر کر، گھر وہی ہے تیرا، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گا، سمجھ میں آ رہا؟ اب وہاں جا کے بیٹی رس کے نکل گئی، گھر کو شکایتیں کر دی جا کے، چل ماں باپ چلو جی چلو گھر کو، چلو چلو بیٹی کو چلو، کیا ہوگا اس کے اندر؟ تمہارا ہی نقصان ہو گا، ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا کریں گے آپ بیٹی کو لا کے؟ کتنے دن رکھیں گے آپ بیٹی کو لا کے؟ دوسرے کو چھڑا لینا چاہ رہے ہیں، چھڑا لو، پھر دوسرے کو تلاش کرو نا۔ اب دوسرے کو تلاش کرے تو آج کل کون مل رہے ہیں؟ آلریڈی پہلے سے شادی شدہ ہے انہیں، اس کو دینا پڑ رہا، آپ دو، اب یہاں رہو، ایسا رہو، ہاں، پھر انہیں اس سے زیادہ خراب نکل گیا تو، اور لوگ تو چانس دیکھتے بھائی، کچھ تو بھی غلطی ہوئی تو فوری تانا مارتا، ابھی بولا میں اب وہ پہلا چھوڑا نا، اسی لیے یہی بدماشی کی وجہ سے چھوڑا تمہارے کو، چلو یہاں سے نکلو، انہیں بھی گیٹ آؤٹ کر دیتا۔ ارے یہی بات ہے میرے بھائیوں، اپنے بڑوں کو چاہیے اپنے بچوں کی تربیت کریں، خالی کالجوں میں ایڈمیشن دلا ڈالا، اتنا پڑھا لا، اتنی میری بیٹی پڑھی ہوئی ہے، یہ کوئی حماقت نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی پڑھ کے کوئی نہ چیف منسٹر بننے والی ہے، نہ کوئی پرائم منسٹر بننے والے ہیں، کوئی ہیلی کاپٹر جناب علی کوئی پائلٹ بننے والی ہے، سمجھ میں آ رہا؟ کیا کر رہے ہیں پڑھا کے بھی؟ پڑھانا چاہیے، لیکن اصل جو مقصد ہے نا وہ حاصل ہونا۔ اور شوہروں کے تعلق سے بھی ہماری یہ نصیحت ہے، وہ نصیحت یہ ہے کہ جو لڑکی آپ کے پاس آ رہی ہے سب کچھ چھوڑ کے، جب تک وہ نئی نویلی آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے مزاج کو نہیں سمجھی، ابھی بچی گھروں کے اندر ماں ہے، اس کے بعد شوہر کے والد ہے، بہنا ہے، سب کے الگ الگ مزاج رہتے ہیں نا، وہ سب سمجھنے کے لیے آپ اس کو ٹائم دیجیے، آپ 1 سال دیجیے آپ اسے، وہ سینئر ہے ابھی آپ کے گھر میں، سمجھ میں آ رہا؟ ارے ایک آفیسر یارو ٹرانسفر ہو کے دوسرے مقام پہ جاتا تو انہیں سیکھنے کے لیے 1 آدھ مہینہ لگتا، نہیں لگتا کیا؟ ارے بھائی کونے کے نئے دکھ رہے ہیں کیسا کی بول کے، ارے یہ بیچاری ایک زندگی کے لیے آپ کے گھر میں آئی ہے، اگر کچھ ہو رہا ہے تو غلط ہی، تو اس کو 1 سال کا ٹائم دیے تاکہ آپ کے گھر کے ماحول کو سمجھ سکے، شوہر کے مزاج کو سمجھ سکے، ساس کے مزاج کو سمجھ سکے، گھر کے مزاج کو سمجھ سکے، کون کیا کھاتے ہیں، کس کی کیا پسند ہے، کون نمک زیادہ کھاتے، پھکا کون کھاتے، یہ سب رہتا، دیکھنا پڑتا اس کو۔ اب انہیں اپنے گھر سے آئیں گے تو اپنے حساب سے پکائیں گی انہیں، اور نمک کی زیادہ، ارے بھائی اس کو نہیں معلوم تھا اس کے گھر میں یہ نمک کیسا بنائی، انہیں اس کو سمجھائے، بیٹی ہمارے پاس نہیں چلتے، بی پی پیشنٹ ہے، ذرا کم ڈالو، آپ سمجھے، آپ دیکھو بیٹی یہ ساس کا کام ہے، یہ ساس اس کو اپنے بیٹی کی طرح لے کے چلنا ہے گھر کے اندر، کیونکہ اگر آپ کی بیٹی بھی دوسرے گھر میں گئے تو یہی اللہ تعالیٰ پیدا کریں گا ماحول، نہیں اگر آپ کیا اس کے ساتھ دشمنی کریں گے تو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ڈبل دشمنی پیدا ہو جائے گی، اللہ کی طرف ذہن میں رکھو آپ۔ ساس، اچھا اب تک کتنے شکایتیں سنیں آپ لوگ؟ ایک جملہ بولو گے، داماد بہت ستا رہا ہے یار، کوئی بھی نہیں بولا بیٹا ستا رہا بول کے، بولا کوئی سنے؟ کسی کا بیٹا ہی چاہیے انہیں، جب دیکھے داماد بہت ستا رہا، کوئی نہیں بولا بیٹا ستا رہا بول کے، دیکھ رہے کتنا پردہ ڈال دیا بیٹے پہ، یہی ہے معاملہ ہر جگہ، بہو بہت ستاری بھائی، کوئی نہیں بولا بیٹی ستاری بول کے، ہماری بیٹی بہت ستاری ہے، اور گھر میں وہاں کوئی بولا آج تک؟ کیوں ہوتا ہی نہیں ہے؟ ارے بھائی وہ بھی کسی کی بیٹی چاہیے نا، نہیں سب پردہ ڈالتے ہیں یہاں پہ۔ اب کیا بولے، یہی ہے نا، اگر آپ اس کو بیٹی کی طرح ڈیل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا گھر جنت بنے گا، یہیں سے اس کے دل میں آپ کا مقام آئے گا، آپ کی عزت کریں گے انہیں، نہیں وہ ٹارچر کرنا شروع کریں گے آپ تو وہ تو جوان خون ہے ابھی، سمجھے، اب آپ کے دن گنتی کے رہ گئے آپ کے، سمجھے، اگر وہ بعد میں پھر اپنا بدلہ لیتے پھر برابر، دنیا میں ہے ایکشن ری ایکشن لگا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے بھی یہ قانون۔ تو کیا کرنا ہے آپ کو، گھر میں آپ کے آ رہا ہے ایک نیا مہمان، اور آپ کے گھر کو سمجھنے کے لیے اس کو 1 سال کا ٹائم دیجیے، آپ اس کے ساتھ اخلاق سے کوئی بھی غلط کام کرے، آپ کے مرضی کے خلاف کرے، معاف کر دو، کوئی بات نہیں بیٹی ایسا ہوتے رہتا، کوئی بات نہیں بیٹی ایسے ہوتے رہتا، بہنا ہے بہنوں کو بھی بولو، آپ بھابھی ایسا ہوتا، بھابھی آپ پریشان مت ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں نا، بھابھی آپ پریشان مت ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں نا، یہ گھر میں کیا ہے بھائی کیا کھاتے کیا نہیں میں بتاتی ہوں آپ کو، میں آپ کا ہاتھ بٹاتی ہوں آپ کا، سمجھ میں آ رہا؟ کیونکہ بھابھی کو بہنوں کو پہلے معلوم ہے شوہر کیسا ہے، تو لہٰذا آپ اس کو بتانا پڑے گا نا، میرے کو معلوم ہے بھابھی بھائی کیا کرتے ہیں، کب اٹھتے ہیں کب جاتے ہیں،
ارے بھائی کوآپریٹ کیجیے، اب کوآپریٹ. آپ کے گھر میں ایک نیا مہمان آیا ہوا ہے، بہو کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، سمجھ میں آ رہا، بھابھی کی شکل میں وہ آیا ہوا ہے، تو آپ اس کا کوآپریٹ کیجیے، تعاون کیجیے اس کا. آپ انشاءاللہ آپ کو بھی صحیح گھر ملیں گا. پھر اگر آپ یہاں ستائیں گے نا تو اس سے دگنا اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا پھر آپ کے اوپر. اس کو ذہن میں رکھو، خاص طور پہ ٹارچر مت کرو. ابھی نئی نویلی آئی ہے، سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوئی ہے بیچاری، اور نئی ہے، ذرا گھر میں آئی ہوئی ہے، ماں باپ یاد آتے رہتے، جانا دل بھرا تو اس کو جانے دو. آپ اپنے خود ہی سے بولو، بھابھی آپ جا کے آؤ نا، ذرا بولو بھائی، بہنا ہے تو اپنی خود ہی سے بولنا، ساس بیٹی جا کے آؤ گھر کو، ادھر بہت دن ہو گئے، جا کے آؤ تمہارے، جاؤ تو بھی نئے آئے ہوئے، جاؤ جا کے ادھر ایک دو دن رہ. کیا کتنا دل جیت لیتی، سمجھ رہے ہیں آپ. اگر ساس یہ بولی نا بہو کو، او 1,00,000 روپے سلامی بھی تھی، اتنا خوش نہیں ہوتی ہوئی. ہاں اتنا خوش ہوتی ہے جملے پہ. جاؤ بیٹی جاؤ، ماں کے پاس جاؤ، آؤ 4 دن رہ کے آؤ، جاؤ. سمجھے آپ. کبھی یہ بھی بولنا وہاں پہ، جاؤ ارے جا بیٹے کو، جا رہے بیٹے ذرا لے کے جا، چھوڑ کے آ رہے ہے. ہاں فکر نہیں ہے تیرے کو، بولو بیٹے. نہیں بولتے. ارے کیا جاتے بولے، جب اب ختم ہوگا گھر تمہارا، یہی گھر ہے، سمجھے. الٹا. اور بیٹا اگر ملنے گیا کبھی، اگر گئی وہاں پہ بہت، ارے کیا سسرے کے کاٹ رہا ہے بیوی کے چکر. الٹا ہے. گھروں میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، ٹارچر 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 ٹارچر. ہمدردی نہیں، محبت نہیں، اپنائیت نہیں. آپ گھر کو کر کے لائے اس کو نہیں. جبکہ ساری مثالیں ہیں اچھے سے اچھے گھرانوں میں ہم دیکھ رہی ہیں. ٹارچر 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 ختم. سمجھ میں آ رہا. وہ قابل مبارک بات ہے، وہ سانسیں. حالات اگر نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو بڑے خوشی سے یہ بولنا، بیٹا بہو کو بھی، بیٹی دیکھو تم اپنے پیروں پہ ٹھہرو، اپنا گھر بنا لو، ہم بھی آئیں گے، رہیں گے، جائیں گے. سمجھ میں آ رہا. ایسا بولو آپ. اور ضروری بھی ہے. یہ مشترکہ فیملی اسلام میں نہیں ہے. 4 بیٹے ایک جگہ، 4 چھوٹے بہوا ایک جگہ، نہیں عرب میں طریقہ ہی نہیں ہے. شادی سے پہلے اس کو گھر لیا نہیں پوچھتے، اس کو آئے نہیں گھر. سمجھ میں آ رہا. 4 بیٹے، چاروں کو الگ گھر. اور اماں بابا کے پاس 8 دن میں آتے ہیں، جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اماں بابا سب ہوتا ہے سب. یہ 4 میں لگے کیا کہتے بھول روزانہ لڑائی جھگڑے، تیرے بچے میرے بچے، تیری تو نہیں پکائی میں نہیں پکائی. یہ سب گچیاں کہیں کو پیدا کر لے رہے بھائی. اسلام کا اصول یہی ہے. ہاں کوئی بہت بڑا حویلی ہے آپ کی جناب علی، سمجھ میں آ رہا، وہ حویلی میں وہ کونے میں ایک بیٹے کا گھر ہے، یہ کونے میں ایک بیٹے کا گھر ہے. ارے یہاں تو پرانے مرغیاں کے کھوڑانے آپ کے کمرے ہی چیز تھے، سمجھے. یہ کمرے میں سے بات کرے تو وہاں آواز آ رہی، اس میں سے بات کرے تو یہاں آواز آ رہی. اب میاں بھی تنگ آ گئے، کیا بول رہے بھائی اپن بات ہی نہیں کر سکتے محبت پیار کی، چلو ذرا بول کے نکل جاتے. ارے کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا میں بول کے جاتا تھوڑا ہی. حالات اس سے وہ ہے. اسی لیے کیا ہے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، مزاجوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو کوئی ڈیسیشن لینا چاہیے. اور زیادہ ہوتے جو بڑے ہوتے ہیں نا، ان کو اپنی بڑائی قائم رکھ لینی چاہیے. اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت نہیں نکالنا. اپنے دل میں اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے دلوں میں اگر تمہارا مقام بنے تو ان کے ساتھ پیار سے آئیے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیے. پھر دیکھیے وہ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے. آپ کے آپ کے پیٹ میں کا پانی نہیں ہلنے دیں گے وہ کبھی بھی. وہ خود بعد میں کہیں گے آپ کو پہلے لا کے کھلائیں گے. نہیں، امی ابا کو پہلے کھلانا ہے بولے، امی ابا کو دوا دینا ہے بولے، امی ابا کا وہ دینا ہے بولے. گرویدہ ہو جاتی بہو. ہاں ایسا ہوتا. یہاں پہ الٹا ٹینشن ہی ٹینشن آتے، اس کو ٹارچر ہی کر رہے ہیں بیچاری کو پہلے دن سے. ایسا ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ کیا بولا قرآن میں، یہی بولا ہے نا، تم بڑے ہیں ان کے اوپر، لہٰذا وہ تمہاری فرمانبرداری کر لیں، سب سدھر جائیں تو الحمدللہ. آپ ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کرنا، کوئی ٹینشن نہیں دینا، کوئی ٹارچر نہیں کرنا. پیار اور محبت سے زندگی گزارو، کیونکہ یہ رشتہ محبت اور رحمت کا ہے. قرآن میں اللہ 2 مقامات پہ بول دیا ہے اس کو. اگر محبت کم ہو گئی تو رشتہ کمزور ہو رہا سمجھو آپ. اور وہ رشتہ ماں باپ کا، بھائی بہن کا، یہ رشتہ محبت کا نہیں تھا، خون کا تھا. اور خون میں کبھی کبھی نہیں آتی. مرے دم تک بھی نو بھائی چ رہتا، مرے دم تک بھی نو باپی چ رہتا. لیکن یہاں نہیں ہے معاملہ. یہاں پہ تو جدا ہونے کے لیے آ گئے آپ کو ہدایات. تو اسی لیے کیا ہے، یہ رشتہ بڑا اہم ہے. اسی لیے دعا سکھائی اللہ نے. اب یہ رشتے کے لیے کیا سکھائی،
جیسے اللہ والدین کے لیے کیا سکھایا؟ دعا سکھائی. ماں باپ کے احسانات بہت ہے، لہذا ان کی مغفرت کی دعا کرو. میاں بیوی کے لیے کیا دعا سکھایا اللہ؟ دیکھیے اب بہت بڑی بات ہے یہ، کبھی کرے کیا اپن دیکھ لینا ذرا. یہ دعا سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیت ہے. الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کس کو دعا سکھا رہے ہیں؟ شوہر کو. شوہر کو دعا سکھا رہے ہیں اللہ. یہ رحمان کے محبوب بندے، یہ رکوع چل رہا رحمان کے بندوں کا، وہ عباد الرحمان کے بندوں کا ذکر چل رہا. رحمان کے محبوب بندے وہ ہیں جن کی صفت یہ ہے، یہ اٹھے بیٹھے کبھی بھی دعا کرتے ہیں تو اپنے بیوی اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ میرے بیوی کو میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جنت بنا دے. آخری رکوع فائنل. میرے بیوی کو میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون، جنت بنا دے، جنت. اور میرے بچوں کو متقیوں کا امام بنا. امام بنا کے دعا کر رہے ہیں تو ابھی تو بغدادی قاعدے میں چینے ہیں، عرب بھی دین کے معاملے میں ادھر ڈگریاں پہ ڈگریاں لے رہا ہوں. یہاں کچھ بھی نہیں ہے. دعا کیا ہو رہی؟ متقیوں کا امام بنا، میرے بیوی کو میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کرے کبھی اپنی دعا؟ کتنے سال ہو گئے شادیاں ہو گئے؟ کرے اللہ میری بیوی کو اچھا رکھ. کوئی کرا اللہ میری بیوی میرے خدا نہ خواستہ اردو میں اگر دعا کرے آپ آواز سے گھر میں، اللہ میرے بیوی میرے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بولتے ساز بولتی کیا کر رہا رہی ہے؟ دیکھے کتا نکل گیا بیوی کے اوپر، کتا وارم پھیری جا رہا. دیکھو ہی نہیں کتا وارے پھیرے جا رہا بیوی کو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا بول رہا اللہ سے. عربی میں کرے تو نہیں بولیں گے، اردو میں کرو. اب یہ دعا ذرا زور سے کرو، اماں سنے ویسا کرو. بھڑک جاتے پورے، ماں بھائی بہنا بولنا اماں کیا ہو گیا ان کو؟ جو اب اماں بھی گئی بہنا بھی گئی، سب گئے، بیوی کتے. ارے نہیں اماں یہ قرآن، چپ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ایسی باتیں رہتے رہے. صبح قرآن میں ماں باپ کا مقام رہتا ماں باپ کا مقام ہے قرآن میں. ماں کی قدموں میں جنت ہے. یہ ہے تو یہ نئی بات دکھا رہا قرآن میں. قرآن پڑھے نا تو معلوم کیا ہوگا. غلطی تو یہی تھی ساری، کتاب سے دور ہو گئے، سمجھے آپ. تو یہ ساری چیزیں اسی لیے بول رہا ہوں میں، ان پریکٹیکل یہ سب ہے. اصلاح کی ضرورت ہے. قوم میں شعور لانا، اویئرنس لانا، بتانا کتاب کیا ہے. آپ کسی اور کی بات مت بتاؤ، اللہ کی بات بتاؤ. ختم بھائی اللہ کی بات ہے، یہ رسول کی بات ہے، ختم. اس کے اوپر عمل کرے بغیر نہ ہدایت ملتی نہ نجات ملتی. آپ کو کلیئر بات ہے ہر چیز کو. یہ موضوع کے اوپر گفتگو ہونا، واض و بیانات ہونا، خطبے ہونا، ہمارے گھروں کی اصلاح کی ہونا، لیکن نہیں ہوتے. خالی ہوتے ہیں تو یہی ہوتے فضائل، مسواک کے فضائل ہوتے ہیں، ٹوپی کے ہوتے ہیں، داڑھی کے ہوتے ہیں، ٹخنوں کے اوپر یہی لگا ہوا رہتا ہے. ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہن لیے تو دوزخ میں جاتے. یہ نہ بیوی کو ستایا تو کہاں جاتا؟ بیوی کو خالی ٹخنوں کے نیچے پیجامہ آ گیا تو دوزخ بول دے رہے ہیں آپ کہ لوگوں کو جو ستا رہا، حرام کھا جا رہا، زندگیاں تباہ کر رہا، انہیں جنت. کیا بھائی کیسی بات ہے؟ تو نہیں ہے ایسا معاملہ. عملی دین ہے ہمارا، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. آپ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، غنیمت اللہ کا احسان ہے، آپ کو قرآن کی باتیں مل رہی ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ یہ بات دوسروں تک پہنچنا. میں بول رہا ہوں آپ کسی کو بولیں گے یا پھر آپ کسی کو یہاں پہ ساتھ لائیں گے تو ساری باتیں آپ کے ذریعے سے ان تک پہنچیں گی. یہاں پہ ہم کسی کے مسلک کی، جماعت کے اختلاف کی بات کرتے نہیں. ہم کبھی بھی صرف مسلمان، دین اسلام، قرآن، ختم برخاست. اور کچھ کسی فرقے سے بھی رہو آپ، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ شیعہ ہے، آپ سنی ہے، آپ یہ ہے، آپ کچھ بھی رہو آپ. ہم یہ بول رہے ہیں کہ قرآن کو پکڑ لو. ایمان قرآن ہے ہمارا، اس میں جو ہے وہ کرو، بس ختم. دوسرے نمبر پہ سنت آتی ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے. پھر کئی کو بھائی لڑائی جھگڑے، اختلاف کی بات کرنا ہی نہیں کبھی بھی، نہ تو ممبر سے کرنا، نہ تو کرسیوں پہ کرنا. ایسا ہمارے پاس کیا ہو گیا، اختلاف کے واضح بیانہ ہو گئے.
تقریباً اللہ محفوظ رکھی. اصلاح کی بات کم ہو رہی, مخالفت کی بات ہو رہی, جمعہ کے ادھر ادھر آیا ہوئے, اب انہیں اس کے خلاف ہی نہیں, اس کے دماغ ہی بن رہا, اصلاح کا نہیں بن رہا. لہٰذا یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دے, اختلاف نہیں, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے, اس میں عمل کر لینا. ہمارا ایمان ہے, مسلمان ہے, امتی ہے, انشاءاللہ اگر مر گئے تو کامیاب ہے.